نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. 20واں پارہ، سبق نمبر 199، آیت نمبر 60 سے 93 تک، لیسن نمبر 199، آیت نمبر 60 سے 93. امن خلق السماوات والارض، امن یا کون ہے وہ، خلق جس نے پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وانزل اور اس نے اتارا، لکم تمہارے لیے، من السماء آسمان سے، ماء پانی یعنی بارش، اور لکم سے مراد تمہاری خاطر، فانبتنا پھر اگائے ہم نے، بھی ساتھ اس پانی کے، حدائق باغات، ذات بہجت بارونق، ما کان لکم نہ تھا تمہارے لیے یعنی تمہارے بس میں، ان تنبتوا شجرہا کہ تم اگا سکو اس کے درخت کو، یعنی ان باغوں کے درخت. اِلٰہ کیا کوئی الہ ہے، مع اللہ اللہ کے ساتھ، بل ہم بلکہ وہ، قوم ایک قوم ہے، یا لوگ ہیں، یعدلون جو انحراف کرتے ہیں یا برابر قرار دیتے ہیں. یہاں سوالیہ انداز میں توحید کی بات ذہنوں میں راسخ کی جا رہی ہے کہ لوگوں سوچو تو صحیح، غور تو کرو کہ وہ کون ہے جس نے یہ آسمان و زمین پیدا کیے. کیا کوئی تمہارے شریک، کوئی بت، کوئی اصنام اس قابل ہیں کہ جو اتنی بڑی کاریگری کر سکیں، ایسی بہترین تخلیق کر سکیں. پہلے آسمانوں کا ذکر کیا گیا، بلند چیز کا، پھر زمین کا ذکر کیا گیا، پھر بارش کا ذکر کیا گیا اور اسے آسمان سے آنے والی چیز قرار دیا گیا، پھر زمین کی نباتات کا ذکر کیا گیا، اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے غائب کا صیغہ ہے اور پھر انبتنا، غائب سے حاضر کی طرف ہو گئی بات، یعنی متکلم کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. تو یہ تاکید کے لیے ہے کہ یہ کام صرف اللہ ہی کا ہے. پہلے تو سوال کیا گیا کہ کون ہے وہ، اور پھر جواب دیتے ہوئے کیا فرمایا، وہ ہم ہی ہیں کہ جس نے یہ بارونق باغات اگائے ہیں. حدائق اس کا واحد حدیقہ ہے. حدیقہ کا لفظ حا دال قاف سے ہے. حدیقہ اس باغ کو کہتے ہیں جس کے چاروں طرف باؤنڈری وال ہو. تو اس سے مراد خاص باغات ہیں، کیونکہ ہر باغ کے ارد گرد باؤنڈری نہیں ہوتی. عام طور پر جو پبلک پلیسز ہوتی ہیں وہ ایسی نہیں ہوتی. اس سے مراد ذاتی باغات، قیمتی باغات، محفوظ باغات، جن کو مختلف جانوروں یا لوگوں کے طرف سے پہنچنے والے نقصان سے محفوظ کرنے کے لیے چاروں طرف سے دیوار ڈال دی گئی ہو. ایسے باغات انسانوں کو زیادہ عزیز اور پیارے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کے لیے ایک مال و دولت کی حیثیت رکھتے ہیں. کہا گیا کہ جس مال سے، جس زمین سے، جن باغوں سے تمہیں محبت ہے، کبھی سوچو تو صحیح کہ یہ تمہیں دیے کس نے ہیں، اور ان باغوں کے اندر کس قدر رونق ہے، کس قدر خوشنمائی ہے، تازگی ہے. تم تو اس قابل نہ تھے کہ ایک درخت بھی اگا سکتے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اگر اللہ نہ اگائے، اللہ زمین کے اندر ایسی طاقت نہ رکھے یا پورے ماحول سے ایسے اسباب فراہم نہ کرے جو ایک درخت کو اگنے کے لیے چاہیے، تو انسان اس ماحول کو فراہم کر ہی نہیں سکتا. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، یعنی تم اس پہ قادر نہیں ہو. سوچو، جب آسمان اللہ نے پیدا کیے، زمین اس نے بنائی، بارش اس نے برسائی، باغ اس نے لگائے، درخت اس نے اگائے، تو پھر کوئی اور الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اِلٰہ مع اللہ، کیا پھر بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ قرار دیتے ہو؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ لوگ حق سے انحراف کرنے والے ہیں، یعنی حق کو جان کر، پہچان کر، سمجھ کر پھر اس سے منہ موڑ رہے ہیں. یعدلون کا لفظ جو ہے اس کا مصدر یا تو عدل ہوگا یا عدول ہوگا. اگر عدل مصدر ہو تو معنی ہوتا ہے برابر کرنا،
عدل برابری کے لیے آتا ہے. تو مراد کیا ہوگا کہ پھر بھی یہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں. اور اگر عدول ہو تو مراد اس سے کیا ہوگی کہ یہ سب کچھ جاننے کے بعد یہ حکم عدولی کرتے ہیں اور توحید کو ماننے کی بجائے، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنے کی بجائے اس سے انحراف کرتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ دل ان کے بھی مانتے تھے اور اقرار بھی کرتے تھے. امن جعل الارض قرارا، یا کون ہے وہ جس نے بنایا زمین کو قرار. قرار کا معنی ٹھہرنے کی جگہ یا ٹھہرنا، یعنی رہنے کے قابل. وجعل خلالها انہارا، اور بنائے اس کے بیچ میں سے دریا یا نہریں. وجعل لها رواسیا، اور بنائے اس کے لیے پہاڑ. وجعل بین البحرین حاجزا، اور بنایا دو سمندروں کے درمیان ایک رکاوٹ کو. اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے. یہاں مزید کچھ دلائل دیے جا رہے ہیں. پہلی بات کہ زمین اگر ٹھہری ہوئی ہے، قرار ہے، تو وہ اسی نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ جس پر تم آرام سے رہ سکتے ہو، ٹھہرنے کی جگہ ہے. اگر یہ مستقل ہلتی رہتی تو تم یہاں رہ نہ سکتے. اور پھر صرف زمین نہیں بنائی بلکہ اس میں تمہاری زندگی کے لیے پانی کا انتظام کیا، اور اس کے بیچوں بیچ پوری زمین پر پانی پھیلا دیا جس پر تمہاری زندگی کا انحصار ہے. خلالہا، خلال یعنی اس کے درمیان، درمیان سے مراد یہ کہ خشکی کے بیچوں بیچ دریا اور نہریں رواں ہیں. کبھی آپ دور دراز کے علاقوں میں جائیں اور راستے میں جو نہریں آتی ہیں تو یا دریا آتے ہیں تو انسان حیران ہوتا ہے کہ ابھی خشکی تھی اور ابھی پانی آ گیا، اور پھر خشکی آ گئی، اور پھر پہاڑ آ گئے، اور پھر تو یہ ورائٹی اور یہ رنگا رنگی اور تنوع کس نے پیدا کیا؟ کون ہے جس نے یہ ساری تدبیر کی، انتظام کیا اور عملی طور پر تمہیں دکھایا؟ کیا تمہاری آنکھیں یہ سب نشانیاں دیکھتی نہیں؟ اور پھر یہ کہ اس میں پہاڑ بنائے. رواسی، راسیت ان کی جمع ہے اور پیچھے پڑ چکے ہیں کہ رے سین واو اس کا مادہ ہے. رسوب مراد ہے جمع ہوا ہونا، اور پہاڑوں کے لیے لفظ استعمال ہوا یہاں کیونکہ پہاڑ جو ہیں وہ ثابت بھی ہیں اور ان کے اندر ایک استواری بھی ہے، اس لیے ان کے لیے رواسی کا لفظ. وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو سمندروں کے درمیان ایسی رکاوٹ ڈال دی کہ وہ ایک دوسرے میں خلط ملط نہیں ہوتے. اور پھر اس کے اندر طرح طرح کی نشانیاں انسان کے لیے رکھی، انسان کی تمام ضروریات پوری کی. تو جو انسان کی مادی ضروریات پوری کرتا ہے وہ انسان کی جذباتی اور روحانی اور دیگر ضروریات بھی پوری کرتا ہے. اس لیے فرمایا اگر رزق دینے والا اور کھلانے والا وہ ہے تم کو، تو پھر تمہاری دعائیں کون سنتا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، یا کون ہے جو قبول کرتا ہے یا جواب دیتا ہے بے کس کو، بے بس کو، بے قرار کو، مجبور کو. اذا دعاہ، جب وہ اسے پکارتا ہے، یعنی بے قرار کی دعائیں کون سنتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور دکھ کون دور کرتا ہے. یکشف دور کر دیتا ہے. السوء دکھ، تکلیف، اور سوء ہر اس تکلیف کو کہتے ہیں جو انسان کے جان مال جسم کو پہنچے، یعنی ہر ناپسندیدہ چیز. وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اس نے بنایا تم کو زمین کے وارث، خلیفہ. اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قلیلا ما تذکرون، کتنا کم تم نصیحت پکڑتے ہو. تو یہاں خاص طور پر بے قرار کی دعا سننے والا اللہ ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. یہاں مستر کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا روٹ ہے ضاد را را، ضرر. ضرر کہتے ہیں نقصان کو، اور مستر وہ جسے کوئی نقصان پہنچا ہو اور اس نقصان اور تکلیف کی وجہ سے وہ بے چین ہو گیا ہو. اور خاص طور پر مستر کا لفظ اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو دنیا کے سب سہاروں سے مایوس ہو کر، سب سے کٹ کر خالصتاً اللہ ہی کو فریاد رس سمجھے، جو کسی بھی اور کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کرنے کی بجائے سب سے کٹ کر صرف اس کا ہو جائے. مستر، امن یجیب المستر اذا دعاہ،
ایسا بے قرار جو سب سے امیدیں چھوڑ کر صرف اس پر امید رکھتا ہے، اس کی دعا کون سنتا ہے؟ کیونکہ سمندر میں جب یہ سفر کرتے اور موجیں اٹھتی اور کشتیاں غرق ہونے کے قریب پہنچتی تو یہ سارے بتوں کو بھول جاتے اور صرف اللہ ہی کو پکارتے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں سنتا بھی تھا اور انہیں امن سے ٹھکانے تک پہنچاتا بھی تھا۔ فرمایا کہ تم نے اپنی زندگی میں بارہا یہ تجربہ کیا ہے کہ جب تم ایسی مصیبت میں گھرے کہ جب کوئی اور تمہاری مدد کے قابل ہی نہ تھا، کر ہی نہیں سکتا تھا، جب تمہارے سارے اسباب ختم ہو گئے، ساری رسیاں کٹ گئیں، تو تم نے اسی کو پکارا اور پھر دیکھو کس طرح اس نے تمہاری دعا سنی۔ تم جانتے ہو اچھی طرح، کیونکہ وہ ایسا وقت ہوتا ہے نا کہ جب انسان کی فطرت کے اوپر پڑے ہوئے سارے اندھیرے اترتے ہیں اور خوف کے ساتھ وہ پردے پھٹتے ہیں جہالت کے، اور انسان حقیقت دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب اس مشکل سے نکلتا ہے تو دوبارہ پھر اسی کیفیت میں چلا جاتا ہے جس میں پہلے تھا۔ تو اس خاص کیفیت کو یاد کرا کے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت بھی تو تم اللہ کو پکارتے، تو پھر اپنے اچھے حالات میں اور عام دنوں میں تم اسی کو کیوں نہیں پکارتے؟ اور جو بے قرار اور مجبور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتا، خاص طور پر مظلوم کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ مظلوم کی دعا میں کبھی رد نہ کروں گا اگرچہ وہ کسی کافر کے منہ سے نکلی ہو۔ یعنی مظلوم اگر کوئی کافر بھی ہو اور وہ اللہ کو پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا سنتا ہے۔ اور ایسے موقع پر ایک خاص دعا کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اللہم رحمتک ارجو، یعنی جب انسان دکھی ہو، بے قرار ہو، غمگین ہو تو کیا پڑھے؟ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں، فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین، اللہ تو مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے بھی نہ کرنا، واصلح لی شأنی کلہ، اور میرے سارے حالات درست کر دے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ یعنی جب انسان انسانوں کو چھوڑ کر، دوسروں کو، غیروں کو چھوڑ کر صرف اللہ کو خالص ہو کے پکارتا ہے اور صرف اللہ کی رحمت کی فریاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا سنتا ہے۔ اور پھر خاص طور پر یہ جو بات کہی گی نا کہ مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے نہ کر، تو بات یہ ہے کہ جب انسان دکھی ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، تو اس وقت انسان کمزور ہو جاتا ہے، اور سب سے پہلے تو اس کے اپنے نفس کا غلبہ اس پہ ہوتا ہے، اور انسان کا نفس کیا کرتا ہے؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، اس کو برے کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اب مثلاً آپ اچھے بھلے نماز روزہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ذکر اذکار پڑھنا پڑھانا سب اچھے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، اتنے میں کوئی ایک کام مرضی کے خلاف ہو جاتا ہے، آپ غصے کا شکار ہوتے ہیں، یا آپ کسی عجیب جذباتی ہیجان کا یا بے قراری کا، تو اب آپ کا دل نہیں لگ رہا، نہ قرآن پڑھنے میں دل لگ رہا ہے، نہ نماز پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے، موڈ غالب آیا ہوا ہے، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اٹھاتے ہیں ریموٹ کنٹرول اور جا کے ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھ جاتے ہیں اور صرف اس کو فلپ کرتے رہتے ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ دل بہلا رہے ہیں، دل بہلا رہے ہیں، یعنی اپنے اندر کی ایک سرکشی، اور اس کا علاج کہاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی میں۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب انسان کے اوپر زیادہ سخت حالات آتے تو انسان بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور وہ موقع ہوتا ہے جب شیطان انسان کو اچک لیتا ہے اور اپنے رستے پہ لے چلتا ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھا اللہ نے کیا کیا تمہارے لیے، اور تم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، یہ تمہارا سب پڑھنا پڑھانا بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں، اتنا کچھ پڑھ کے بھی تم کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تو ایسے لمحے کے لیے کیا کہا؟ ایسی دعا مانگو کہ اللہ تیری رحمت کا فریادی، تم مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، ایک لمحے کے لیے بھی نہ کرنا۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے، جیسے امام عبد القادر جیلانی کا ایک قول ہے کہ تو نفس کا پیچھا کر رہا ہے، تو نفس کے پیچھے چلنے پہ تلا ہوا ہے، اور نفس تجھے برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ یعنی جب انسان اندھا دھند اپنے دل کی بات مانتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کی اپنی ہی تباہی سامنے آتی۔ آپ دیکھیں نا کہ جب کوئی شخص انتہائی غصے میں ہوتا ہے یا غم میں ہوتا ہے یا اس کی کوئی مرضی کے خلاف چیز ہوتی ہے، اگر آپ اس کو سمجھائیں تو وہ کیا کرتا ہے آگے سے؟ اگر آپ اس کو قرآن کی آیت بتائیں تو وہ کیا کرے گا؟ کوئی حدیث سنائے تو کیا کرے گا؟ کوئی دعا پڑھنے کو کہے وہ کیا کرے گا؟
اچھا بھلا ایماندار باعمل انسان اس وقت بہک جاتا ہے، وہی سخت امتحان کا وقت ہوتا ہے. تو ایسے موقعوں کے لیے کیا کہا گیا؟ ایسی بے قراری میں، یہ بے قراری کی جو کیفیت ہے نا، یہ ایسی کیفیت ہے کہ جس میں انسان اتنا ریسٹ لیس ہوتا ہے، ایسا بے قرار ہوتا ہے، ایسا مجبور ہوتا ہے کہ کہیں اس کو چین نہیں آتا، کہیں اس کا دل نہیں لگتا، کچھ کرنے کے خود کو قابل نہیں پاتا، جیسے اپنے آپ سے بھی انسان بیزار ہو جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ ہر ایک کو کبھی نہ کبھی ایسی کیفیت سے واسطہ پڑا ہی ہوگا کہ جب انسان اپنے آپ سے بیزار ہو جاتا ہے. آپ ایک چیز ٹرائی کرتے ہیں، دوسری، تیسری، چوتھی، ایسا لگتا ہے کچھ بھی ورک آؤٹ نہیں کر رہا. تو ایسے میں پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی ایک ہستی، جب آپ کو سب غیر اللہ سے مایوسی ہو جائے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے، تھوڑی بہت پریشانی ہو تو کچھ لوگ کھانے پینے کی طرف دوڑو، وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، کچھ لوگ کچھ اور شروع یعنی کہ مختلف طرح کے حربے آزماتے ہیں. لیکن کوئی ایسا وقت ہوتا ہے جب نہ کھانا پینا اور نہ سیر و تفریح اور نہ میوزک اور نہ دوست اور نہ کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ہوتا نا. یہ کیا ہوا؟ یہ جو غیر اللہ کے سہارے لیتے رہتے ہیں نا وقتاً فوقتاً پریشانیوں کے علاج کے لیے، وہ سارے کٹ جاتے، ختم ہو جاتے. ایسے میں اگر کوئی واقعی خالص ہو کر اللہ کو پکارے تو اللہ ضرور سنتا ہے. اور پھر یہ کہ اس وقت اللہ کو پکارنا اتنا ہی مشکل بھی ہوتا ہے. تو ایسے کہ جیسے ڈیسپریٹ ہو کے کوئی اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں مایوس تو نہیں کبھی کیا، تم پلٹو تو صحیح. اور اس اپنے آپ کو ہی پلٹانے کے لیے ایسا جیسے کوئی تھرو کرنا پڑتا ہے اور دھکا دینا پڑتا ہے کہ ہاں پلٹو. اور جو پلٹ جاتا ہے پھر اللہ اس کو تھام لیتا ہے، اللہ اس کو مایوس نہیں کرتا، گرنے سے بچا لیتا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، ہے پھر کوئی اور؟ کوئی بھی تو نہیں. تجربہ کر کے دیکھتے ہو کوئی نہیں ہوتا، اور کوئی نہیں بہلا سکتا تمہیں. وہ وہی ہے جو تمہیں اس وقت بھی تھامتا ہے. اور واقعی انسان جب پھر اس کی طرف پلٹتا ہے تو دل کو قرار آ جاتا ہے، چین آ جاتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس وقت دلوں کی غذا اور علاج اللہ کا ذکر ہی ہوتا ہے. اس کو نہیں بھولنا چاہیے کسی بھی لمحے، ورنہ دنیا میں تو امتحان ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہے گا، ہر روز ایک نیا ٹیسٹ. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ دور کر دیتا ہے دکھ اور تکلیفوں کو. وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور بناتا ہے تم کو زمین کا خلیفہ، یعنی تمہیں زمین میں مزید جینے کا اور دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع بھی دیتا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے جب مایوسی حد سے بڑھتی تو بسا اوقات انسان کیا سوچنے لگتا؟ خودکشی، سوئسائڈ. بہت سے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا اچھے بھلے سمجھدار، اور کیا باتیں کرنے لگتے، دل چاہتا ہے خود کو ختم کر دے. لیکن اللہ انسان کو تکلیفوں سے نکال کر زمین پہ رہنے کا موقع دیتا ہے، فائدہ اٹھانے کا. الہم اللہ، پھر بھی نہیں اللہ کو پہچانتے. جو ڈپریشن سے تمہیں نکالتا ہے تم اس کو نہیں پہچانتے. کون ہے جو تمہیں اس وقت مدد دیتا ہے؟ کیا اس کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ قلیلا ما تذکرون، کتنا کم تم سبق حاصل کرتے ہو، کتنا تھوڑا سمجھتے ہو، کتنی تھوڑی نصیحت قبول کرتے ہو. کیونکہ جب بھی ایسی کوئی کیفیت ہوتی ہے تو سارے سبق بھول جاتے ہو، عقل بھی ہاتھ سے جاتی ہے اور ساری سمجھ بوجھ اور حکمت وزڈم ہر چیز پار لگ جاتی ہے. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، امن یا کون ہے، یہدیکم جو دکھاتا ہے تم کو، راہ دکھاتا ہے تم کو، فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں کون راستہ دکھاتا ہے. وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور کون بھیجتا ہے ہواؤں کو، بشرن خوشخبری دینے والیاں، بین یدئی پہلے، رحمتی ہی اس کی رحمت یعنی بارش کے. بارش سے پہلے ہواؤں کو کون بھیجتا ہے؟ ان ہواؤں کی آمد سے پتہ چلتا ہے کہ بارش آنے والی ہے. الہم اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ یہاں دو باتیں کی گئی. ایک تو یہ کہ راتوں کو اندھیرے میں اللہ نے بندوں کو سفر کرنے کے لیے
مختلف سمتیں معلوم کرنے کے لیے انتظام فرمائے. جیسے سورۃ النحل 16 میں آتا ہے وعلامات وبالنجم هم يهتدون، اور بہت سی علامتیں بنائی اور ستاروں کے ساتھ وہ راہ پاتے. یعنی ستاروں کو اس نے بنایا تاکہ تمہیں اپنی منزل کا پتہ چلے. سورۃ انعام 97 میں بھی فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راہ پا سکو. تو یہ اللہ ہی کی ذات ہے جو راتوں کو اندھیرے میں راہ دکھاتا ہے. اور پھر وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں بھیجتا ہے. اب دیکھیے کہ پیچھے مستر کی بات ہوئی، یہاں اندھیروں کی بات ہوئی، اور انڈائریکٹلی گرمی اور گھبرا دینے والے موسم کی بات ہوئی کہ اس وقت بھی کوئی نہ کوئی وے آؤٹ ہوتا ہے. جیسے رات کے اندھیرے ہوتے ہیں نا، انسان کو کیسے لگتا ہے کوئی راستہ نہیں پتہ چلتا، تو اس میں ٹمٹماتے ستارے جو ہیں وہ منزل کا پتہ دیتے ہیں کہ کدھر کو جانا ہے. اگرچہ دن جیسے سورج کی روشنی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ہوپ موجود ہے. اسی طرح بارش کب آتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب خوب گرمی ہو جاتی ہے اور ایک گھبراہٹ سی شروع ہو جاتی ہے تو پھر ہم کیا کہنے لگتے ہیں اب بارش ہوگی. ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جب ایکسٹریم پہ ویدر چلا جاتا ہے تو پھر ہوائیں چلنے لگتی ہیں. جو ہی ہوا چلنے لگتی ہے تو ہم پریڈکٹ کرنے لگتے ہیں بارش آنے والی. تو کائنات کے مشاہدے سے سبق سیکھو. تم دیکھتے نہیں ہو کہ جب اندھیروں پہ اندھیرے ہو جاتے ہیں تو بھی اللہ رستے دکھاتا ہے، اور جب حالات انتہائی تکلیف دہ ہو جاتے ہیں تو اللہ کہیں نہ کہیں سے ٹھنڈی ہوا بھیج دیتا ہے اور خوشخبری دے دیتا ہے، کوئی گڈ نیوز مل جاتی ہے. یہ سب ہمارے لیے سبق ہے. اور یہ سب کرنے والا کون ہے؟ اور اندھیرے بھی ہمیشہ نہیں رہتے، اور حالات کی گرمی سردی بھی ایک جیسی نہیں رہتی. یہ موسم بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور دن رات کو بھی اللہ بدلتا رہتا ہے. یقلب اللہ اللیل والنہار. لیکن مشکلات میں وہ ساتھ نہیں چھوڑتا، مشکلات میں بھی وہ راستہ دکھاتا ہے. ہر مشکل کا سولوشن موجود ہے، بس خود کو تھام کے رکھو، صبر کرو. اور اگر نہیں صبر کرتے اور اس سے منہ موڑ جاتے ہو، منہ پھیر جاتے ہو، اس پر سے اعتماد چھوڑ دیتے ہو، تو پھر کون ہے اور جو تمہارے لیے کچھ کرے گا؟ الہ مع اللہ، اس چھوڑ کے کہیں اور جانا ہے کوئی یہ جو تمہیں یہ سب دے گا؟ کوئی بھی تو نہیں. تعالی اللہ عما یشرکون، بہت بلند ہے اللہ ان سب چیزوں سے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں. امن یبدأ الخلق، یا وہ کون ہے جو ابتدا کرتا ہے خلق کی، تخلیق کی، یعنی ابتدائی تخلیق کس نے کی؟ ثم یعیدہ، پھر وہ لوٹاتا ہے اس کو یا لوٹائے گا اس کو. ومن یرزقکم من السماء، اور کون رزق دیتا ہے تم کو آسمان سے، والارض، اور زمین سے. االہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قل ہاتوا برہانکم، کہہ دیجئے لاؤ اپنی دلیل اگر کوئی ہے تو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اب یہ اتنی حیرت انگیز بات ہے کہ خلق کی ابتدا اس نے کی. آج تک دنیا کی کسی لیبارٹری میں روح پیدا نہیں کی جا سکی، کوئی کسی چیز میں جان نہیں ڈال سکا. اب انسان جس مادے سے بنا ہے، ایک سیل کو بھی کوئی ایکٹیویٹ نہیں کر سکا. ڈی این اے میں کوئی یہ طاقت پیدا نہیں کر سکتا کہ وہ بڑھ کر انسان بنا سکے. کوئی انسان اس قابل نہیں. ابتدا کس نے کی؟ اوریجن کہاں سے؟ لائف کی اوریجن کہاں سے؟ کون دیتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں روح کون ڈالتا ہے؟ ابتدائی انسان کو کس نے بنایا؟ انسانوں کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اگر اللہ کے سوا کوئی اور ہے تو پھر ساری مخلوق میں سے انسان ہی زیادہ عقل مند ہے. انسانوں کو چاہیے تھا کہ انسانوں کے علاوہ کچھ اور مخلوق بھی بنا لیتے، نہیں بنا سکے. تو تخلیق کی ابتدا اسی نے کی، اور جو ابتدا کرتا ہے وہ اعادہ بھی کر سکتا ہے، وہ ریپیٹ بھی کر سکتا ہے. انہ هو یبدئ و یعید، البروج 13.
الروم 27 میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اس نے ابتدا کی وہی اعادہ کرے گا اور اس پر زیادہ آسان ہے، دوسری دفعہ پیدا کرنا تو اور بھی آسان ہے. یعنی کوئی انسان آج تک مادہ حیات پیدا نہیں کر سکا، اور پھر اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق کی مختلف ضروریات اور مختلف طرح کے رزق دینا، یہ بھی اسی کا کام ہے. اب دیکھیں کہ انسانوں میں سے بھی ہر ایک کا ٹیسٹ فرق ہوتا ہے، کسی کو ایک چیز زیادہ پسند ہے، کسی کو دوسری. حتیٰ کہ جو اسٹیپل فوڈ ہے وہ مختلف علاقوں میں مختلف، اس میں بھی ٹیسٹ فرق. جو لوگ چاول کھاتے ہیں ان کو اگر آپ کچھ اور دیں تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گی زندگی. اسی طرح ہر قوم کی مختلف عادات ہیں، خود انسانوں کے اندر اتنی ورائٹی. پھر انسانوں کے بعد آپ دیکھیں ہر جانور مختلف طرح کی چیز کھاتا ہے، کوئی ویجیٹیرین ہے اور کوئی شکار کر کے کھاتے ہیں، کوئی کسی چیز پہ زندہ ہے، کوئی کسی چیز پہ زندہ ہے. اتنی ورائٹی کے ساتھ اتنی مخلوق کو کھلانا، جو ایک دو نہیں لاکھوں کی تعداد میں، اور پھر لاکھوں قسمیں ہیں مخلوق کی. انسان تو اس کی تدبیر بھی نہیں کر سکتا، پلاننگ بھی نہیں کر سکتا، کہاں یہ کہ سب کو کھلائے ہر روز. تو یہ اتنا بڑا انتظام کس کا ہے؟ انسانوں کو تو اگر روٹین سے ہٹ کر تھوڑا سا بھی کوئی انتظام کرنا پڑے تو ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. لیکن کون ہے وہ جو تمہیں آسمان سے بھی کھلا رہا ہے اور زمین سے بھی کھلا رہا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ اگر ہے تو پھر دلیل سے بات کرو، آباء و اجداد کی تقلید میں نہیں، وہم و گمان سے نہیں. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت کہ صرف وہ عالم الغیب ہے. کہہ دیجئے نہیں جانتا جو بھی کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے. کس کو؟ الغیب، غیب کو. الا اللہ، سوائے اللہ کے. آسمانوں میں کون ہے؟ جیسے فرشتے وغیرہ، اور زمین میں جیسے انسان اور جن. ان کے پاس غیب نہیں ہے، غیب صرف اللہ کے پاس ہے. کنجیاں نہیں جانتا تو تالے کون کھولے گا، اور ان تالوں کے پیچھے چھپے ہوئے غیب کو کون جانے گا. جب اللہ یہ کہہ رہا ہے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، تو پھر کسی اور سے غیب کیسے منسوب کرتے ہو؟ اسی لیے اس چیز کی سختی سے تردید کی گئی کہ کسی انسان کے پاس، کسی کاہن کے پاس کیا کرنے کو جائے؟ غیب کی باتیں معلوم کرنے کو جائے. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کاہن یا نجومی کے پاس آیا اور اس سے کوئی بات پوچھی، اب غور سے سن لیجئے، کوئی شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس گیا اور اس سے کوئی بات پوچھی اور اس کو یقین کر لیا کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے، بالکل یہ تو مجھے بالکل سچ لگ رہا ہے، تو اس کی 40 راتوں کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی. ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، جو شخص کسی کاہن کے پاس آیا اور جو کچھ کاہن نے بتایا اس کی تصدیق کی، یعنی اسے سچ سمجھا، تو گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس سے اس نے انکار کیا. کیا نازل ہوا؟ قرآن. تو اس کا انکار کیسے؟ کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ غیب اللہ ہی کو پتا ہے. تو جو نجومیوں کے پاس جا کے غیب معلوم کرنے کی کوشش کرے، پھر وہ کیا کر رہا ہے؟ اس قرآن کو جھٹلا رہا ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے، طبرانی کی روایت ہے، جو شخص کسی نجومی اور کاہن کے پاس یعنی غیب کی خبریں معلوم کرنے آیا، پھر اس سے کوئی بات دریافت کی، تو 40 راتوں تک اس کی توبہ قبول ہونے سے رکی رہتی ہے. اور اگر اس نے نجومی کی بات کو سچ کر دیا، یعنی سچا سمجھا، تصدیق کی اور اس پہ یقین کیا، تو اس نے کفر کیا. اتنے سخت احکام ہے، کیونکہ یہ سراسر قرآن کی مخالفت ہے کہ کسی کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ غیب کا علم رکھتا ہے، اور اس قسم کے دعوے کرنا کہ ہمیں تو پہلے سے ہی پتا تھا، ہم تو جانتے تھے، اور ہمیں تو پہلے ہی لگ رہا تھا کہ ایسے ہی ہوگا. اس قسم کے دعوے بھی نہیں کرنے چاہیے عام روزمرہ گفتگو میں، کیونکہ اصل حقیقت تو اللہ کو پتا ہے. اور کسی کام کے ہونے کے بعد یہ کہنا کہ ہمیں پہلے سے پتا تھا، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ تو ایسی چیزیں جو انسان کو شرک کے قریب لے جاتی ہیں، یعنی غیب صرف اللہ کے پاس، صحیح علم اللہ کے پاس، ہر چیز کا احاطہ اس نے کیا ہوا، اور اگر ہم اس میں بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی انسٹرومنٹ کے، بغیر کسی ایسی چیز کے صرف وہم و گمان پر مبنی باتیں کریں، اور خاص طور پر یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ ہم پہ کوئی الہام ہوتا ہے یا ہمیں کوئی غیب کی خبریں پتہ ہیں، تو یہ بات درست نہیں.
اس میں آپ دیکھیے کہ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کے لیے خاص کر لیا جو عام انسانوں کو نہیں دی. تو جو علم اس نے پیغمبروں کو دے دیا غیب میں سے، پھر وہ کیا ہوا؟ غیب نہ رہا، وہ کیا ہو گیا؟ وہ تو ظاہر ہو گیا. غیب کیا ہے؟ جو صرف اللہ کو پتا ہے، کسی اور کو نہیں پتا. اور ایسے بہت سے راز ہیں جو صرف اللہ کو پتا ہے. دیکھیے ہر ایک کو ہر وقت اشارے ہوتے ہیں. کیسے؟ ہر وقت جو ڈیسیژن آپ لے رہے ہوتے ہیں نا، وہ کیا ہے؟ یعنی آپ کو ایک اندر سے ایک فیلنگ اٹھتی ہے نا، اچھا مجھے کر لینا چاہیے، مجھے یہ کر لینا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے انسان کے اندر ایک ایسی قوت رکھی ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ فیصلے کرتا ہے. کچھ لوگوں میں کم ہوتی ہے، کچھ میں زیادہ ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بہت کوئک ڈیسیژن لے لیتے ہیں، بہت جلدی بات کی تہہ تک پہنچ کے کوئک ڈیسیژن لے کے آگے چل پڑتے ہیں. اور کچھ لوگوں کو گھنٹوں کیا دنوں لگ جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بات کا فیصلہ کر. ہے نا فرق یا نہیں؟ بہت بڑا فرق ہے. اگر آپ تجربہ مشاہدے میں دیکھیں تو یہ فرق کس چیز کا ہے؟ یہ اللہ ہی کی طرف سے. اللہ نے کچھ لوگوں کو تیز حس دی ہے، بصیرت دی ہے، تو اس بصیرت کی وجہ سے وہ کچھ علم اور کچھ بصیرت اور کچھ تجربہ اور کچھ مشاہدے کی وجہ سے اچھے فیصلے کر لیتے ہیں، کنکلوژن پہنچ جاتا ہے. ابھی ملکہ سبا کا ہم پڑھ چکے ہیں. دیکھیے استخارہ کرنے کا مطلب بھی غیب جاننا نہیں ہے. استخارہ کرنے کا مطلب خیر مانگنا ہے. یاد رکھیے استخارہ کیا ہے؟ خیر مانگنا. باب استفعال ہے خیر سے، اور اس میں طلب پائی جاتی ہے. خیر مانگتے یا اللہ اگر اچھا ہے تو کر دے. اس کا یہ تھوڑی مطلب ہے کہ ہمیں کوئی غیب کا علم ہو جائے گا. اور میں سوچتی ہوں کہ اگر انسان ایسی چیزوں کو چھوڑ دے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ چھوڑ دے ایسی باتوں کو جو شک والی اور جو انسان کے ایمان اور عمل کو برباد کرنے والی. اور کسی انسان کو اگر قبل از وقت کوئی بات پتہ چل بھی جاتی تو اس میں کیا خوبی کی بات ہے؟ اس میں اس کی کیا بڑائی ہے؟ وہ کوئی اس کا ذاتی علم ہے. اگر کسی کو کوئی خواب، بازو کا ایسا تھا نا، کوئی خواب آ جاتا ہے اور انسان رات کے خواب دیکھتا ہے اور صبح اٹھ کے دیکھتا ہے وہی چیز ہو جاتی، پھر انسان کہتا ہے میں نے تو خواب میں دیکھا تھا. وہ اب ہو چکا تھا، اب آپ کو خواب یاد آیا. اور اگر نہ ہوتا تو پھر آپ کو خواب بھی نہیں یاد آتا. تو یہ کوئی ایسی بڑی بات تھوڑی ہے. اور اس میں کسی انسان کی کیا بڑائی؟ اگر اللہ نے کسی کو کچھ خواب میں دکھا دیا تو وہ تو اللہ کی بڑائی ہے، اس بندے کی تو کوئی نہیں. بھلا لائیں آپ مرضی سے خواب. کئی لوگ دنوں استخارے کرتے رہتے، کوئی خواب نہیں آتا. اگر یہ بندوں کا کمال ہوتا تو ہر وقت ہم خواب لا کے اپنے حالات معلوم کر لیتے. تو اس قسم کی خرافات سے پرہیز کرنا چاہیے اور ان چیزوں کے پیچھے بھی نہیں پڑنا چاہیے. اور کسی سے ایسے حالات معلوم کرنا اور سوال کرنا یہ بھی درست نہیں. اچھا ایک اور بات سے بہت ہوشیار رہیے. جب آپ لوگ دین پڑھتے ہیں نا، کیونکہ میرے سے تجربے ہو چکے، جب آپ دین پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تو لوگ آپ کے بارے میں بڑی ہائی ایکسپیکٹیشن رکھنے لگتے ہیں. اچھا بعض لوگ بالکل بیچارے ناسمجھ ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ دین پڑھنے اور پڑھانے کا مطلب کیا ہے. وہ آپ کے بارے میں کچھ باتیں ادھر ادھر سے سن کے آپ کے پاس عقیدت سے آ جاتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ تو پڑھے لکھے ہیں، آپ کو تو بہت کچھ پتا ہے، اور آپ تو اندازہ کر سکتے ہیں، اور آپ تو کچھ خبریں بتا سکتے ہیں ہمیں. تو اس وقت انسان اب اپنا بھرم رکھے کہ ہاں بتا سکتے ہیں یا نہیں، یا یہ کہ حق بات کرے. حق بات کرے، بالکل کسی کو بھرم میں اور دھوکے میں نہ رکھے. کیونکہ اگر کوئی آپ سے آ کے کہے کہ آپ بہت نیک ہیں اور آپ بہت پڑھے لکھے ہیں اور آپ اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہیں، کچھ تو آپ بتائیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. تو اب آپ وہ جو اتنی تعریف سن کے موٹے ہو بیٹھے ہیں، اب اس کا کیا بنے؟ استغفار پڑھنا شروع کر دیا کریں، صاف کہا کریں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اگر لوگ ہم سے مایوس ہوتے ہیں تو ہوں، کیونکہ وہ ہمیں بھی نہ بہکائیں، ہمیں بھی فتنے میں نہ ڈالیں اور خود بھی نہ بھٹکیں. اور ان کی پوزیشن سمجھے، جیسے وہ منتہ سبا کے بارے میں آتا ہے، کیونکہ وہ ایسی قوم میں سے تھی کہ جس کو پتا نہیں تھا، لہٰذا وہ لا علمی میں سورج کو سب سجدہ کرتے رہے. تو ایسے لوگ لا علم ہوتے ہیں، ان کی لا علمی کے ساتھ ہم کیوں لا علم ہو جاتے ہیں پڑھ لکھ کر؟ تو شیطان جو ہے اس کے بہت سے ٹرکس ہیں، بہت راستے ہیں جن سے وہ آتا ہے انسان کے سب کیے کرائے کو غارت کرنے کے لیے. تو شرک کا معاملہ ایسا ہے کہ رائی برابر بھی اگر شرک ہو جائے سب کچھ ضائع ہو سکتا ہے. اس لیے ایسی چیزوں سے دور بھاگنا چاہیے. دیکھیے یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک ڈاکٹر سکین کر کے کسی مرض کا پتہ لگا لیتا ہے، تو وہ اس کا ذاتی علم نہیں ہے، وہ تو مشین بتا رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح بعض اوقات جو لوگ روحانی علاج کرتے رہتے ہیں
وہ سمٹم سے بعض اوقات بتاتے ہیں، سمٹم سے، ان کا وہ کوئی ذاتی علم نہیں ہوتا، نہ ہی ان کے پاس کوئی غیب ہوتا ہے، وہ صرف سمٹم سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ہاں یہ کوئی جسمانی مرض ہے، یہ روحانی مرض ہے. اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ فلاں نے تم پہ جادو کیا اور فلاں کا نام یا اشارے بتانا، یہ غلط ہو جاتا ہے پھر. وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے. کون نہیں شعور رکھتے؟ جن کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ غیب کا علم رکھتے ہیں. کیا نہیں جانتے؟ ایان یبعثون، کہ کب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. عام طور پر انسانوں کے بارے میں یا زیرو مخلوق کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے، جنوں وغیرہ کے بارے میں، تو بات یہ ہے کہ جن سے تم غیب کا علم پوچھنے جاتے ہو ان کو تو اتنا بھی نہیں پتا کہ وہ مرنے کے بعد کب اٹھائے جائیں گے. کوئی بھی ڈسکوری، کوئی انوینشن یہ غیب نہیں ہوتی. یہ تو ڈسکور ہے، وہ تو اٹ واز آلریڈی دیئر، اور آپ نے اس کا پردہ ہٹایا اپنے تجربے مشاہدے علم کے ساتھ. اس کو غیب جاننا نہیں کہتے. اسباب کے بغیر، سبب کے بغیر کسی چیز کے بارے میں یہ کہنا کہ میں اپنے خاص کسی علم کی وجہ سے یہ جانتا ہوں تو وہ اس میں شامل ہوگا. کوئی بھی چیز جو اسباب کے ساتھ آپ جانتے ہیں، مثلا اگر آپ نے کھڑکی کھول کے باہر دیکھا تو اس کو آپ غیب کو جاننا نہیں کہیں گے. ابھی تو مثلا اس وقت سڑک پہ کون ہے؟ غیب ہے نا آپ سے. تو اگر آپ کھڑکی کھولتے ہیں، آپ نے سبب اختیار کیا اور جھانک کے باہر دیکھا تو یہ سبب کے ذریعے آپ جان رہے ہیں. اور اگر کوئی کہے نہیں میں کھڑکی کھولے بغیر بتا سکتا ہوں باہر کون ہے، تو اس طرح کے دعوے کرنا غلط ہے. سبب اختیار کر کے کسی چیز کے بارے میں جاننا جو ہے وہ غیب رہتا ہی نہیں، وہ غیب کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا. انشاءاللہ عقیدہ پڑھیں گے تو آپ مزید واضح ہو جائے گا. بل ادارک علمہم فی الآخرۃ، بلکہ تھک گیا ہے ان کا علم آخرت میں یا آخرت کے بارے میں. ادارہ کا لفظ جو ہے یہ دال رے کاف سے ہے. در کہتے ہیں سمندر کی تہ کو. دلیل لائیے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تو جہنم کی تہ کے لیے بھی اور سب سے نچلی تہ کے لیے درک الاسفل کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور درک کہتے ہیں کسی چیز کا پیچھے سے دوسرے سے جا ملنا، پے در پے کسی چیز کا ہونا. اصل میں پہلے لوگ پہاڑوں پہ چڑھنے کے لیے اور اب بھی یا سمندر میں اترنے کے لیے رسیاں استعمال کرتے تھے. یعنی پانی میں اگر نیچے اترنا ہے تو کیا کرتے؟ رسی کے ساتھ رسی باندھتے اور لٹکتے جاتے. مثلا ایک شخص نیچے جا رہا ہے اور ایک اوپر کھڑا ہے، یا جیسے کنویں میں اترنا ہے تو کنویں میں اترنے کے لیے کیا کرتے؟ رسیوں کو پکڑ کے اترتے. اب آپ دیکھیں کہ اگر وہ ایک شخص اتر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ابھی میری طے نہیں آئی، تو وہ اوپر والا کیا کرے گا؟ ایک اور رسی باندھ کے اس کو اور نیچے چھوڑ دے گا تو وہ نیچے جاتا جائے. تو اس کو درک کہتے ہیں بیسیکلی، رسی کے ساتھ رسی ملانا تاکہ اس کے ذریعے نیچے تہ تک پہنچا جائے. پے در پے ایک چیز کا ہونا. اور اسی سے لفظ ادراک آتا ہے، کسی ذریعے سے کسی چیز کی غائط کو پہنچنا، یعنی ذریعے سے نیچے تک پہنچنا. اور علم، ادراک، گہری سمجھ بوجھ کو بھی کہتے ہیں نا. علم کے تمام ذرائع کو اکٹھا اور مربوط کرنے کے بعد کسی چیز تک پہنچنا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی ریسرچ میں کڑیاں ملائی جاتی ہیں. کبھی سنا آپ نے؟ کیا کہتے ہیں؟ یعنی آپ نے ایک چیز سیکھی، ایک چیز جانی، پھر آپ نے اس کو اس سے ملا دیا، اس سے علم کس طرح جمع ہوتا ہے، باتیں کیسے سمجھ آتی ہے. جیسے قرآن پاک کی آپ پڑھ رہے ہیں، یہ روٹس آپ پڑھتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک جگہ پڑھتے ہیں، پھر کسی اور جگہ اس سے ملتا جلتا پڑھتے ہیں. آپ اپنے اس پچھلے علم کو کس سے گانٹھ لیتے ہیں؟ نئے علم سے. تو یہ کیا ہے؟ ادراک ہے. یعنی مختلف اسباب کو جمع کر کے ان کی کڑیاں ملا کے ایک خاص نتیجے تک پہنچنا، طے تک پہنچنا، یہ ہوتا ہے ادراک. پرسپشن کا لفظ سنا ہے؟ پرسیو کرنا. کیا ہوتا ہے پرسیو کرنا؟ ایک ہوتا ہے ٹو نو سم تھنگ اور ایک ہے ٹو پرسیو سم تھنگ. فرق کیا ہے؟ ڈیپلی سمجھنا. یعنی کہ نو تو ظاہری چیز کا بھی، تو پرسپشن جو ہے وہ صرف ظاہری چیز ہے، اس کی ڈیپتھ تک جانا ہے. پرسپشن کیا ہے؟ ڈیپتھ تک جانا. تو ادراک کیا ہے؟ نیچے تک جانا. اور نیچے تک جانے کے لیے آپ صرف چھلانگ لگا کے شارٹ کٹ سے نہیں نیچے جا سکتے. کیسے جائیں گے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ، آہستہ 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 پھر نیچے جائیں گے. کوئی بھی گہرا علم جو ہوتا ہے وہ جیسے تدبر ہوتا ہے، تو تدبر کا لفظ کس سے؟ دبر سے، پیٹھ. کسی بھی چیز کا پیچھا کرنا، فالو اپ کرنا، گہرائی تک جانا،
اس کی تہ تک پہنچنا، یہ ہوتا ہے ادراک۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ بل ادارک علمہم فی الآخرہ۔ اچھا ہوتا کیا ہے، یہ کرتے کرتے ادراک سے جب ادارک بنا تو اس میں تھکنے کا مفہوم آ گیا، کیونکہ بعض اوقات انسان یہ کرتے کرتے نتیجہ کس تک پہنچتا ہے، تھک جاتا ہے، بس اس سے آگے کچھ نہیں، انتہا کو پہنچنا، اور انتہا کو پہنچ کر گم ہو جانا، یہ مانا ہے۔ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا جو اتنی ریسرچ کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں کہ کرتے کرتے کہاں جا پہنچتے ہیں، نو ویئر، وہ اور زیادہ بھٹک جاتے ہیں، زیادہ تحقیقیں کر کے کہیں کے بھی نہیں رہتے۔ اور اس میں خاص طور پر وہ امور جو غیب سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے آخرت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی میٹا فزیکل چیزیں جو ہیں، ان سب کے جاننے کے لیے کیا چاہیے ہمیں، کون سا سبب، کون سی رسی چاہیے، قرآن پاک چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص کہ نہیں ان پر ایمان لائے بغیر میں آخرت کے بارے میں، لائف کے اینڈ کے بارے میں، بگننگ اینڈ اینڈنگ کے بارے میں کچھ بتا سکتا ہوں، تو کیا بتائے گا وہ، نو ویئر۔ اس میں آپ دیکھیے کہ جو لوگ ایمان سے خالی ہیں، ایمان بالغیب نہیں رکھتے، پہلے کہا نا کہ سب غیب اللہ کے پاس ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتے، اس کے رسول کو نہیں مانتے، ریولیشن کو نہیں مانتے، تو پھر کیا ہے ان کا علم آخرت کے بارے میں کیسا ہوگا، کوئی نتیجہ خیز۔ ہر شخص کو یاد رکھیے، ہر شخص کو ابتدا اور انتہا کا خیال ضرور آتا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں جاؤں گا، یہ سوال ہر دماغ میں آتا ہے، یہ نہیں آتا؟ آپ میں سے کوئی ہے جس کو کبھی نہ خیال آیا ہو؟ ہر ایک کی فطرت میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کہاں جانا ہے۔ دین کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ اس نے انسان کا یہ گمبھیر سوال حل کر دیا، کون ہے تمہارا بنانے والا اور کہاں جانا ہے، تم مطمئن ہو گئے، اس کو مان لیا جس نے بنایا، اور جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری کر لی، ابتدا اور انتہا کے بارے میں سیٹسفائی ہو گئے۔ جو لوگ غیب پر ایمان نہیں رکھتے، پیغمبر کو نہیں مانتے، وہ صرف اپنی عقل کی بنیاد پر اس فلسفے کو، اس الجھن کو حل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا، ان کا علم تھک جائے گا، بھٹک جائے گا، کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے، اور وہ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ انہی کی کیفیت یہاں بیان کی جا رہی ہے، کیا، بل ادارک، ترجمہ کیا لکھا تھا آپ نے، فنا ہو گیا، تھک گیا، بلکہ تھک گیا ان کا علم آخرت کے بارے میں، یعنی وہ نتیجے تک پہنچے ہی نہیں، وہ تہ تک گئے ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے صحیح رسی پکڑی ہی نہیں، وہ لاسٹ ہو گئے۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں، بل ہم منہا عمون، صرف شک نہیں بلکہ وہ اس کے بارے میں اندھے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے کہ انسان کی اوریجن کے بارے میں جتنے بھی فلسفے ایجاد کیے گئے، کتنی بڑی غلطی اور کتنا بڑا دھوکہ کھایا انسان نے، اور ان کا علم تھک چکا ہے، وہ کہیں بھی نہیں کھڑے۔ اور ایک بات اور سے محتاط رہیے، آپ کے بچے سب یہی کچھ پڑھ رہے ہیں، ابتدا اور انتہا کے بارے میں بل ہم فی شک منہا، شک کریٹ کر دینا، بل ہم منہا عمون، اور جب کوئی جواب نہیں ملتا تو پھر اندھا پن، ضرورت ہی نہیں سوچنے کی۔ بہت سے بچے پڑھ پڑھ کے اور خود سے ریسرچ کر کر کے ایسے ڈپریشن میں جا پڑتے ہیں کہ نہ وہ ادھر کے رہتے نہ ادھر کے، کیونکہ ضرورت کس چیز کی تھی، ایمان بالغیب کی، کیونکہ انسان کے بس میں نہیں کہ ہر سوال کا جواب خود تلاش کر سکے، اور جب ایمان بالغیب نہیں ہوتا تو پھر انسان کس میں، بے چین کر دینے والے شک میں ہوتا ہے، اور جب اس سے نکل نہیں پاتا تو ایسے ڈپریشن میں جاتا ہے اور ایک ایسے اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے کہ جہاں اس کے لیے پھر کوئی بھی روشنی کی کرن نہیں رہتی۔ شاہ عبد القادر کہتے ہیں کہ آخرت کے بارے میں وہ عقل دوڑا دوڑا کے تھک گئے ہیں، کیونکہ عقل تو اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی، لیکن آخرت کی حقیقت نہ پائی، کبھی شک کرتے ہیں کبھی منکر ہوتے ہیں۔ اور وہ کہتے کیا ہیں، وقال الذین کفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا ائنا لمخرجون، کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، ائنا لمخرجون، تو ہم پھر دوبارہ نکالے جائیں گے، پھر قبروں سے نکلنا ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اب یہاں آپ دیکھیے کہ 2 دفعہ حمزہ استفہام ہے، اذا، ائنا، تو یہ کس لیے ہے؟ استفہام کی تکرار انکار میں تاکید اور مبالغے کے لیے، انکار میں تاکید اور مبالغے کے لیے، یعنی ان کا کہنا یہ کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دوبارہ پھر اٹھیں گے جی کے، یعنی مرنے کے بعد پھر جی اٹھیں گے،
لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا، البتہ تحقیق ہم وعدہ دیے گئے اس کا، ہم بھی اور ہمارے باپ دادا بھی، من قبل اس سے پہلے، یعنی ہم سے اور ہمارے باپ دادوں سے اور عرصہ دراز سے یہی وعدے کیے گئے، مرنے کے بعد اٹھو گے، ابھی تک ہمارے باپ دادا تو اٹھے کوئی نہیں، ہم نے کہاں سے اٹھنا ہے، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں یہ مگر کہانیاں ہیں پہلوں کی، اولین یعنی قدیم لوگوں کی، پرانے لوگوں کی، بیکورڈ لوگوں کی خرافات ہیں، ایسی من گھڑت باتیں ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی دوبارہ اٹھے گا۔ قل سیروا فی الارض، اللہ تعالیٰ فرمانے ایسے لوگوں کو کیا کہو، ذرا چل پھر کے دیکھو زمین میں، فانظروا پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المجرمین، ایسے مجرموں کا حال کیا ہوا، انجام کیا ہوا، جو آخرت کو نہیں مانے پھر ان کے اوپر کیا بیتی۔ اور کتنی ہی ایسی تباہ شدہ بستیاں دنیا میں اب بھی عبرت کا نشان بنے ہوئے موجود ہیں۔ ایک وقت تھا دنیا میں ڈائناسورس تھے اور ایسے فوسلز اور ایسے نشانات اور ایسی چیزیں ملی ہیں، اور ان کو دوبارہ سے ری اسمبل بھی کر کے پروف کیا گیا کہ ہاں زمین پہ ایسی مخلوق تھی، اور پھر یکایک وہ سب غائب ہو گئی۔ کیا ہوا، کیا ان پہ بیتی، کیوں ہوا، ادارک علمہم، ان کا علم تھک چکا ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں نو آنسر۔ تو بات یہ ہے کہ جب عاجز ہو گئے ہو تو پھر ایمان لے آؤ، جہاں جواب ہے وہیں سے جواب لو۔ ایسے لوگ جو کہ سمجھائے سمجھتے نہیں، کسی دلیل کو مانتے نہیں، تو پھر انسان ان کی باتوں پر غم کرتا ہے، دکھی ہوتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ان پہ غم کھانا چھوڑ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اور آپ کے وسیلے سے ساری امت کو کہا جا رہا ہے کہ جب کہیں واسطہ پڑے ایسے لوگوں کے ساتھ، سمجھاؤ، نہیں سمجھتے چھوڑ دو ان کے حال پہ۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہ ہو تم تنگی میں، یعنی تمہارے سینے میں کوئی گھٹن نہ ہو اس سے جو وہ چالیں چل رہے ہیں۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تم ان کی باتوں پر دھیان نہ دو اور ان کے اعتراضات کو قابل توجہ نہ سمجھو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کیا کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، کب ہوگا یہ وعدہ پورا؟ وعد سے مراد عذاب کے آنے کا یا قیامت کے آنے کا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، کس بات میں کہ لوگوں اللہ کی پکڑ آ جائے گی اگر تم نہیں مانتے، یا قیامت آ جائے گی، تو یہ سب کیا ہے، کب ہوگا؟ قل کہہ دیجئے عسا، امید ہے، ان یکون کہ ہو وہ ردف لکم، پیچھے آ لگا تمہارے۔ رادف کہتے ہیں ایک سوار کے پیچھے دوسرا سوار، جیسے گھوڑے پر دو لوگ اگر بیٹھے ہوں تو پیچھے والا اگلے والے کا کیا ہوگا، ردیف ہوگا۔ تو ردفہ یعنی وہ بالکل ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، پیچھے ہی ہے۔ بعد الذی تستعجلون، بعض وہ چیز جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، یعنی عذاب مانگتے ہو، عذاب دور نہیں ہے، یا قیامت کی بات کہتے ہو تو قیامت دور نہیں ہے، وہ تو جلد ہی آ جائے گی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور بے شک تیرا رب لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے کہ ان کی ایسی باتوں کے باوجود ان کو فوراً پکڑ نہیں لیتا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے۔ کس بات کا؟ کہ اللہ ان کو اور مہلت دے رہا ہے، اللہ کی ساری نعمتوں کا، اور خاص طور پر اس نعمت مہلت کا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ، اور بے شک تیرا رب البتہ جانتا ہے، لام تاکید کا یعنی بالکل جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو چھپاتے ہیں ان کے سینے، وَمَا يَعْلِنُونَ، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تُكِنُّ کا لفظ کس سے؟ کاف نون نون سے، کن۔ اللہ سب جانتا ہے، ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اور جو باتیں وہ منہ سے بولتے ہیں سب ان کو معلوم ہے، کیونکہ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى سَوَاءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ، سورۃ الرعد آیت 10۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ، اور نہیں کوئی چھپنے والی چیز آسمان اور زمین میں مگر ایک کھلی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ریکارڈڈ ہے، درج ہے۔ غائبہ کی تاج ہے مبالغہ کے لیے، چھپنے والی۔ آسمان و زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں، نہ کوئی انسان، نہ حیوان، اور نہ کوئی ذرہ جو اللہ سے چھپا ہوا ہو اور جس کا اس کو پتہ نہ ہو۔
ایک ایک کا ریکارڈ موجود ہے. آپ جتنی مرضی گنتی کر لیں، ایک دن میں 1 گھنٹے میں کتنے مر جائیں گے، کتنے پیدا ہو جائیں گے، ایکوریٹ حساب کوئی بھی نہیں رکھ سکتا. لیکن اللہ کا علم ایسا ہے کہ جو سب چیزوں کو جانتا ہے. اس کا جو ریکارڈ ہے یا اس کا جو کمپیوٹر ہے، اس میں ہر چیز مکمل طور پر موجود ہے، پورا حساب کتاب ہے سب کا. سورۃ الحج آیت 17 میں فرمائے أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. سورۃ لقمان میں لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیا إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. کچھ عرصہ پہلے ایک پروگرام آیا تھا نیشنل جیوگرافک پر کہ ایک غار کے اندر ایک مینڈک پھنسا ہوا تھا، اور اس کا جو سوراخ تھا غار کا وہ اس کے سائز سے کہیں چھوٹا تھا. اب وہ مینڈک باہر نہیں آ پا رہا تھا. بہت دن تک یہ دیکھا گیا کہ یہ آخر گیا کہاں سے، کوئی رستہ دوسرا نہیں تھا. تو پتہ یہ چلا کہ وہ 3 ماہ پہلے جب اس کا سائز اس سوراخ کے برابر تھا تو وہ اندر گھس گیا، اور پھر اس کے بعد اسے وہ سوراخ واپس نہیں ملا ہوگا، لہٰذا وہ وہیں پر رہا. اب اگلا سوال یہ تھا کہ اتنا عرصہ، یہ 3 مہینے، اس کو رزق کس نے دیا؟ یہ کس چیز پہ زندہ ہے؟ یہ کس پہ زندہ ہے؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا. اور اس کا جواب کیا ہے؟ وہ رزق دیتا ہے. پتھر میں بھی، یہ ہم نے پڑھا ہے نا، پتھر میں بھی وہ رزق دیتا ہے. یہ ایسی مثالیں اللہ تعالیٰ خود دنیا میں دکھا دیتا ہے کہ وہ پتھروں کے اندر بھی رزق دے رہا ہے، چٹانوں کے اندر بھی مخلوق کو رزق دے رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ کوئی چیز اللہ کے علم سے غائب نہیں، اس کو سب پتہ ہے، کون کہاں ہے، اس کو کیا چاہیے، کتنا چاہیے، کیا ضرورت ہے اس کی. اسی لیے اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ، تو جو اس غار کے اندر اس مینڈک کو جہاں اور کوئی غذا نہیں کھلا سکتا ہے، زندہ رکھ سکتا ہے، تو کیا وہ ہماری ضروریات پوری نہیں کر سکتا؟ بات یہ ہے کہ جیسے وہ مینڈک مانگتا ہوگا نا، ویسا ہم مانگتے نہیں. یہ ساری مخلوق جو ہے نا وہ صرف اللہ کو پکارتی ہے. صرف ہم ہیں جو کبھی انسانوں پہ توقع رکھتے ہیں، کبھی کسی سے امیدیں باندھے ہوئے ہیں، کبھی کسی پہ ڈھارس باندھتے ہیں کہ وہ ہمارے کام آ جائے گا اور وہ ہمارا ساتھ دے دے گا. تو جب تک غیر اللہ کو چھوڑ کر انسان پورے کا پورا اللہ کی طرف نہیں لوٹتا تو بات نہیں بنتی. انسانوں کے بس میں ہی نہیں. آپ دیکھیں کہ آپ ایک شہر کا بھی حساب پورا نہیں رکھ سکتے. یو نیور نو کہ ابھی آپ ریکارڈ مکمل کیا، اسی لمحے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اسی لمحے کسی کے ساتھ کچھ ہو گیا، کچھ نہیں جانتے. اور پھر یہ تو صرف انسان ہے، باقی مخلوق کو تو دیکھو، اور جو کچھ اس زمین کے اندر کیڑے مکوڑے چیونٹے پتہ نہیں کیا کیا ہے، ان کی جو پیدائش اور موت ہو رہی وہ کس کے علم میں؟ سامنے ہیں، یہ چھپے ہوئے ہیں، صرف اس کو پتا. اور یہ تو چند ایک چیزیں نا جو مشاہدے میں آ جاتی ہیں. بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو انسانوں کے مشاہدے میں بھی نہیں ہیں. ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یقص بیان کرتا ہے، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، کیا؟ اکثر بہت سے، الذی وہ باتیں، ہم وہ، فیہ یختلفون جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں آپس میں یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے اختلاف کو کھول دیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، خاص طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کی حقیقت کے بارے میں، حضرت عزیر کے بارے میں، اسی طرح اور تحریفات جو انہوں نے کر رکھی تھی. سورۃ نساء اور سورۃ مریم میں اس کی تفصیلات ملتی ہیں. سورۃ مریم میں کیا آتا ہے؟ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو اہل کتاب کا غلوف تھا اس کا پردہ چاک کیا اور کہا کہ اصل بات یہ ہے، اصل حقیقت عیسیٰ ابن مریم کی یہ ہے. اور اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں کہ جو اصل سچی حقیقی قرآنی تعلیمات اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے بھیجی اور جس میں لوگ اختلاف کرنے لگے، تو اس قرآن کے ذریعے اللہ نے ان اختلافات کی حقیقت کو واضح کر دی. اب یہ الگ بات ہے کوئی مانے یا نہ مانے، ورنہ حق اور سچ اس قرآن کے ذریعے سب کو بتا دیا گیا ہے.
وَإِنَّهُ اور بے شک وہ کون؟ قرآن، لہدن البتہ ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، کس کے لیے؟ للمؤمنین مومنوں کے لیے، کیونکہ وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہود میں اور نصارہ میں کئی قسم کے فرقے ہیں، گروہ بندیاں ہیں، اور کس بنا پر ہے؟ آپس کے اختلافات کی بنیاد پر۔ اس اختلاف کی حقیقت قرآن میں کھول دی گئی۔ اب اگر کوئی اس پر ایمان لے آئے تو وہ اختلاف ختم ہو سکتا ہے، اور جو مان جائے گا اس کو صحیح رستہ بھی مل جائے گا اور وہ اللہ کی رحمت میں بھی آ جائے گا۔ اور اگر نہیں مانتے آپ تو دنیا میں بھی بھٹکتے رہتے ہیں، اور پھر بے چینی الگ اور آخرت میں الگ مشکل۔ ان ربک بے شک تیرا رب، یقضی بینہم فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، کن کے؟ بنی اسرائیل کے، بحکم ہی ساتھ اپنے حکم کے، فیصلے کے، جو حق اور عدل والا ہوگا۔ وہو العزیز العلیم اور وہ زبردست ہے، علم والا ہے۔ کون؟ اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی العزیز ہے، غالب ہے۔ کیا مطلب ہے یہاں غالب کہنے کا؟ کہ کوئی اس کے فیصلے کو پھیرنے والا نہیں، جھٹلا نہیں سکے گا قیامت کے دن۔ قیامت کے دن جب اللہ فیصلہ کرے گا لوگوں کے درمیان کون سچا اور کون جھوٹا ہے، کون صحیح اور کون غلط ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی اس کے فیصلے کا انکار نہیں کر سکے گا، رد نہیں کر سکے گا۔ العلیم بہت جاننے والا ہے، یعنی اللہ کو پورا پورا علم ہے، اور اس کا فیصلہ کس کی بنیاد پر ہوگا؟ علم کی بنیاد پر ہوگا۔ جو فیصلہ علم کی بنیاد پر ہو وہ کیسا فیصلہ ہوتا ہے؟ عدل والا، سچا، برحق۔ تو قیامت کے دن اللہ اختلافات کا فیصلہ خود فرما دے گا، اور وہ فیصلہ بالکل درست ہوگا، اور وہی فیصلہ نافذ ہوگا۔ دنیا میں تو اللہ کے فیصلوں کو کچھ مانتے ہیں لوگ، کچھ نہیں مانتے، لیکن قیامت کے دن کوئی جھٹلا نہ سکے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گی، فتوکل علی اللہ، آپ اللہ پہ بھروسہ کریں اور ان کی دشمنی کی پرواہ نہ کریں، ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں، ان کے انکار کی وجہ سے دل تنگ نہ ہو۔ انک علی الحق المبین، بے شک آپ واضح حق پر ہیں، سچے دین پر ہیں۔ حق سے مراد یہاں دین ہے، کیونکہ آپ جو باتیں بتاتے تھے لوگ ان کا انکار کرتے تھے، نہ صرف یہ کہ اہل مکہ بلکہ اہل کتاب بھی۔ اب آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن کو، کہ آپ سچائی لا رہے ہیں اللہ کی طرف سے، اور لوگ اپنی منمانی کر رہے ہیں، اور انکار کرنے والوں میں ہر طرح کا طبقہ شامل ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں، جن میں پورے ایتھیسٹ بھی ہیں جو کسی بھی چیز کو نہیں مانتے، جن کا بھی ذکر ہو، مشرکین بھی ہیں، قریش کے لوگ بھی ہیں جو ضد حسد کی بنیاد پر انکار کیے بیٹھے، حالانکہ دل ان کے مانتے ہیں، اور ان میں اہل کتاب بھی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ چاروں طرف سے مخالفت تھی آپ کی، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر ایک نہیں مانتا تو دوسرا مانتا، تو آپ کہتے ہیں کہ چلو کوئی تو مانتا، یہ بھی نہیں مانتا، وہ بھی نہیں مانتا، وہ بھی نہیں مانتا، پھر آپ کہتے کہ پتہ نہیں میں خود بھی ٹھیک ہوں یا نہیں۔ تو اس پہ کیا کہا گیا؟ فتوکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ آپ صریح صاف ستھرے سچ پر ہیں، حق پر ہیں، اور حق یا سچ جو ہوتا ہے وہ کھل کے رہتا ہے، چاہے اس کو کتنا بھی چھپایا جائے، وہ واضح ہو جاتا ہے۔ انک لا تسمع الموتى، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے۔ یہاں مردے کون ہیں؟ جن کے دل مردہ ہے، جو سننا نہیں چاہتے، کیونکہ جب انسان کے پاس صحیح سچی بات ہوتی ہے اور دوسرے کو سمجھانا چاہتا ہے تو وہ سن کے نہیں دیتا۔ فرمایا اس میں آپ کا قصور نہیں کہ آپ صحیح پہنچا نہیں رہے، آپ پہنچا رہے ہیں، ان کے دل مردہ ہیں، ان کا شعور کام نہیں کر رہا، لہذا آپ کا کوئی قصور نہیں۔ ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہ آپ سنوا سکتے ہیں بہروں کو پکار، نہ مردوں کو سنوا سکتے اور نہ بہروں کو سنوا سکتے۔ اذا ولوا مدبرین، جب وہ منہ موڑ جائیں پیٹ پھیر کر۔ اس میں بھی کتنی تاکید ہے، یعنی بہرا کانوں سے تو نہیں سنتا لیکن آنکھوں سے اشارے دیکھ کے سمجھ جاتا ہے۔ جب وہ دیکھے بھی نہ، منہ بھی موڑ لے اور پیٹ بھی پھیر لے، تو کہاں سے اس کو کچھ سمجھ آئے گا۔ ان کا حال ایسا ہے کہ یہ بہرے تو ہیں ہی، ساتھ اندھے بھی ہو گئے اپنے انکار کی روش کی وجہ سے، منہ موڑنے کی وجہ سے۔ ولو کہتے ہیں منہ موڑنے کو، کہاں پڑا تھا؟ سیقول السفہاء ما ولاہم، اور مدبرین دبر سے، پیٹ پھیرنا، منہ بھی موڑنا پیٹ بھی پھیرنا۔
اور اوپر سے بہرا بھی ہونا اور مردہ بھی ہونا. ایسے لوگوں کو کیا سنوائیں گے؟ ایسے پتھروں کے ساتھ انسان ٹکرا کے اپنا ہی سر پھاڑے گا. تو بہتر ہے کہ آپ اللہ پہ بھروسہ کریں اور ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں. سورۃ البقرہ 171 میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں سم بکم عمی. کیونکہ سنتا کون ہے؟ جو اللہ کی آیات پر ایمان رکھتا ہے. ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جتنا کسی کا ایمان اچھا ہوگا اتنا ہی اس کا حق بات سننا آسان ہوگا. ایمان کی حلاوت جب دل میں اترتی ہے تو حق کے لیے کشش پیدا ہو جاتی. ایمان بندے کو کیا کرتا ہے؟ اندر سے پگھلا دیتا ہے. حضرت عمر کو آپ دیکھیے اور مثالیں آپ دیکھیے کہ ایسے لوگ جب ایمان لائے تو پھر کیا ہوا؟ ان کے کان کیسے کھلے، ان کے شعور، ان کی عقل، ان کی بصیرت کیسے کام کی، وہ کھنچتے چلے آئے حق سننے کے لیے. پھر انسان کو حق سے کیا ہوتا ہے؟ دلچسپی ہو جاتی ہے، حق اچھا لگنے لگتا ہے، حق دل میں اترنے لگتا ہے. لیکن جب ایمان نہیں ہوتا صحیح تو پھر قرآن کی باتیں، حق کی باتیں اچھی بھی نہیں لگتی، دل میں بھی نہیں اترتی، اس کے لیے دل میں کوئی کشش بھی نہیں ہوتی، کوئی اٹریکشن بھی نہیں ہوتی. ان دو چیزوں کا زبردست کنیکشن ہے آپس میں. یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کو اللہ سے محبت ہو اور پھر وہ اللہ کا کلام نہ سننا چاہے. ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا ماں کو اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے نا، وہ ان کی توتلی الٹی پلٹی باتیں سنتی رہتی. اچھا پھر بولو، پھر سنیں، حالانکہ ان باتوں کو کوئی مطلب بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ کیوں سنتے ہیں؟ ہاں، محبت کی وجہ سے. تو جس سے محبت ہوتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کی بات نہ سنے؟ ایک طرف کوئی اللہ کی محبت کے دعوے کرے اور پھر اللہ کی بات سننے سے وہ بھاگے، منہ موڑ کے، پیٹھ پھیر کے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دو بالکل مختلف چیزیں. وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور نہیں تم ہدایت دے سکتے اندھے کو اس کے بھٹکنے سے. یعنی بھٹکنے والے کو تم نہیں راستہ دکھا سکتے. ہادی کا کیا مطلب؟ راہ دکھانے والا. ان تسمعوا، نہیں تم سنوا سکتے الا من یؤمن بآیاتنا، مگر جو ایمان رکھتا ہو ہماری آیتوں پر. فہم مسلمون، پھر وہ فرما بردار بھی ہوں، جو بات ماننا بھی چاہیں. بات یہ ہے کہ انسانوں کو ہدایت دینا کسی بھی انسان کے بس میں نہیں. کہ کوئی کہے کہ میں بہت اچھا قرآن پڑھنے والا ہوں اور پڑھانے والا ہوں، لہٰذا مجھ سے جو پڑھے گا وہ ضرور ہدایت پائے گا. نہیں، ہدایت اللہ دیتا ہے، دلوں میں وہ ڈالتا ہے. ان تحرص علی ھداھم فإن اللہ لا یہدی من یضل، اگر تم ان کی ہدایت پہ حریص ہو تو اللہ ہدایت نہیں دیتا اس کو جو بھٹک جائے، یا جس کو وہ بھٹکا دے اس کو تم نہیں ہدایت دے سکتے. ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، سورۃ فاتر آیت 22. اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، اور آپ ان کو نہیں سنوا سکتے جو قبروں میں ہیں، کیونکہ وہ بہت دور جا چکے ہیں. تو قبر میں کون جاتا ہے؟ مردے جاتے ہیں نا قبر میں. تو جن کے دل مردہ ان کو کیا سنواؤ گے؟ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب واقع ہو جائے گی ان پر بات. کون سی بات؟ عذاب کی بات، قیامت قریب ہوگی. اخرجنا، نکالیں گے ہم، لہم ان کے لیے، دابتن ایک جانور، من الارض زمین سے، تکلمہم جو ان سے کلام کرے گا، باتیں کرے گا. کیا؟ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ بے شک لوگ ہماری آیتوں پہ یقین نہیں رکھتے. کیا نام ہے اس جانور کا؟ نہیں، اس کا نام بتے. دابت الارض تو یہاں لکھا ہوا نا، زمین کا جانور. جساسہ اس کا نام ہے، جساسہ، سین شد والی، جساسہ. دابت الارض زمین سے نکلے گا، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، یعنی ایک جانور ہوگا. اور دابہ کا لفظ جو ہے ہر جاندار کے لیے استعمال ہوتا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، بلی ہو یا گھوڑا ہو. بیسیکلی گھوڑے کے لیے آتا ہے، پھر ہر جانور کے لیے آیا. دبا یا دب سے رینگنا، حرکت کرنا. کہاں سے نکلے گا؟ زمین سے. زمین کے کون سے حصے سے؟ حرم سے، مکہ سے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم من این تخرج الدابہ، کہ یہ جانور نکلے گا کس جگہ سے؟ فقال من اعظم المساجد حرمتا علی اللہ تعالی، یعنی المسجد الحرام، مسجد حرام سے نکلے گا. کیسے؟ جیسے سمود کی اونٹنی کہاں سے نکلی تھی؟ پہاڑ سے. اگر ایک دفعہ ہو چکا تو دوبارہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمارا تو ایمان بالغیب ہے. جب قرآن پر ایمان لے آئے تو پھر مان جاتے ہیں کہ جب بس اب قیامت آنے والی ہوگی تو ایک دفعہ، آخری دفعہ تمام لوگوں پر
حجت تمام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک جانور کو نکال کے اس سے بات کروائے گا. بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ دابہ ہے نا، دابہ کا اطلاق ہر جاندار پہ ہوتا ہے، یعنی اینیمل بھی ہو سکتا ہے اور انسان بھی ہو سکتا ہے، بہرحال جو بھی ہو. لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ چلنے پھرنے والا ذی شعور ہوگا، بولنے والا ہوگا، بولے گا، جی ایک ہوگا، دابتن ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ قیامت کی آخری نشانیوں میں سے ہے. ابن عمر کہتے ہیں یہ اس وقت ہوگا جب زمین میں کوئی نیکی کا حکم کرنے والا اور بدی سے روکنے والا باقی نہ رہے گا، سب نیک لوگ ختم ہو جائیں گے. تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ بندوں پر آخری حجت تمام کرے گا، جانور کو نکال کے اس کے ذریعے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرائے گا. اور یہ نشانی صحیح مسلم کے مطابق جب سورج مغرب سے نکلے گا اس کے بعد ہوگی، کہ آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اور ایک روز دن دہاڑے یہ جانور نکل آئے گا، دن میں نکلے گا. اور کب؟ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا. صحیح مسلم میں آتا ہے قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو. علامات قیامت کتاب جو ہے نا اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، اور ان میں سے ایک جانور کا نکلنا ہے. اور باقی نشانیاں کون سی ہیں؟ یاجوج ماجوج اور دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، اور اسی طرح زمین کا دھسنا، آندھی کا آنا، دھواں. ایک اور حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے ابو ہریرہ سے، کہ دابت الارض نکلے گا تو اس کے پاس سلیمان علیہ السلام کی مہر اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا. عصائے موسیٰ سے مومن کے منہ پہ لکیر کھینچ دے گا جس سے وہ چمک اٹھے گا، اور کافر کی ناک پہ مہر لگا دے گا، سٹیمپ کر دے گا، یہاں تک کہ سب لوگ ایک خان پر جمع ہوں گے. تو وہ یہ کہے گا کہ یہ مومن اور یہ کافر، یعنی الگ الگ فرق بتا دے گا. بہرحال اصل جو بات ہے ماننے کی اور جو اس سے سبق لینے کی، وہ کیا ہے؟ اللہ اپنا کام کسی سے بھی لے سکتے. اگر ہم اللہ کے دین کی خدمت نہیں کرتے، ہم کسی کو اچھی بات نہیں بتاتے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ کوئی اور مخلوق پیدا کرے اور اس سے وہ اپنا کام لے لے. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہم میں سے، جو کوئی کرے گا اپنے لیے کرے گا. بہرحال یہاں یہ واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ جب آخری بات پوری ہونے کا وقت آ جائے گا تو ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا، کلام کرے گا. اور کلام کس کو کہتے ہیں؟ لفظ اور معنی سمجھ آئے جہاں. اور وہ کلام کیا ہوگا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے، یعنی لوگ مان نہیں رہے، یعنی گواہی دے گا لوگوں کے خلاف. یہ اللہ کا کلام بھی ہو سکتا ہے اور وہ دابہ کا کلام بھی ہو سکتا. وَيَوْمَ نَحْشُرُ، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے، مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، ہر امت میں سے ایک فوج کو. امت بڑی ہوتی ہے اور فوج اس کے مقابلے میں چھوٹا گروپ. یہ فوج کا لفظ اردو میں آتا ہے، عربی سے ہی. ممن، ان میں سے جو یکذب بآیاتنا، جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو، یعنی منکرین کا ایک گروہ ہر امت میں سے نکال کے الگ کیا جائے گا. فہم یوزعون، پھر وہ ضبط میں رکھے جائیں گے، ڈسپلن میں رکھے جائیں گے، روک کے رکھے جائیں گے. یہ لفظ دوسری دفعہ استعمال ہو رہا ہے، پیچھے بھی آیا. حتی اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے. اب آپ امیجن کیجئے قیامت کا دن ہے اور ہر امت میں سے ایک گروہ کو نکال کے الگ کر لیا گیا ہے، اور یہ گروہ کن پہ مشتمل ہے؟ منکرین پہ مشتمل. اب ان کا حساب دیکھیں کیسے ہوتا ہے. حتی اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے. کہاں؟ حساب کتاب کی جگہ. قالا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اکذبتم بآیاتی، کیا تم جھٹلاتے تھے میری آیتوں کو؟ ولم تحیطوا بہا علما، اور نہیں تم نے احاطہ کیا تھا ان کا علم کے اعتبار سے. سوچے سمجھے بغیر بس ظاہری علم کی بنیاد پر تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا. اب یہ اشارہ ہے کن کی طرف؟ وہی لوگ جن کا علم تھک گیا تھا آخرت کے بارے میں اور جو اللہ کی صریح نشانیوں کو، آیات کو جھٹلاتے تھے. ان سے کہا جائے گا کہ تم نے بات کو گہرائی تک سمجھا ہی نہیں اور صرف ظاہری چیزوں کو دیکھ کر ظاہری اسباب کی بنیاد پر انکار کر دیا. تحیطوا بہا علما کا کیا مطلب؟ ولا یحیطون بشیء من علم، علمی احاطہ. علمی احاطہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی سارے پہلوؤں کو جائزہ لینا، علم کے سارے سورسز سے فائدہ اٹھانا، حسی بھی اور مانوی بھی. یعنی بغیر کسی غور و فکر کے، بغیر کسی تحقیق اور ریسرچ کے تم نے بس ہماری آیات کو اندھا دھند جھٹلا دیا.
یعنی سطحی نظر سے دیکھ کے بس انکار کر دیا، اس کی حقیقت کو پائے ہی نہیں، وہ کیا کہیں گے؟ نہیں ایسا تو نہیں تھا، ہم نے تو ایسا نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ام ماذا کنتم تعملون، پھر تم کر کیا رہے تھے؟ یہ نہیں کیا تھا تو کیا تھا؟ یہی تو کیا تھا. اما یہاں بل کے معنوں میں، ام ماذا کنتم تعملون، یا پھر تم کر کیا رہے تھے. ووقع القول علیہم، اور واقع ہو جائے گی بات ان پر، یعنی ان پر اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا. قول سے مراد یہاں اللہ کا وعدہ کون سا؟ کہ وہ جہنم میں ان کو اوندے منہ گرائے گا. دیکھیے بظاہر دیکھنے میں یہ آیات بہت آسان ہے، لیکن ان کا معنی سمجھنا مشکل ہے. اب اگر لفظی ترجمہ پڑھ جائے اور واقع ہو جائے گی ان پہ بات، تو بات پوری سمجھ میں نہیں آتی. کون سی بات واقع ہو جائے گی؟ یعنی فیصلہ عذاب چسپاں ہو جائے گا، وہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے اس حساب کتاب کے بعد. بما ظلموا، بوجہ اس کے جو انہوں نے ظلم کیا تھا، اپنے ظلم کا بدلہ، انجام، نتیجہ، مزہ چکھیں گے اب. فہم لا ینطقون، پھر وہ نہیں بولیں گے، بولتی بند ہو جائے گی. کس لیے نہیں بولیں گے؟ معذرت کرنے کے لیے، کیونکہ سارے دلائل انہی کے خلاف گئے، وہی جھوٹے قرار پائے، تو اب وہ مزید کیا کہیں گے؟ اللہ کے سامنے تو کسی کی نہیں چل سکتی. یہاں تو بیٹھے جب تک ہمارے پاس آزادی ہے ہم مزے سے ہر دین کی بات کا انکار کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی ہستی سامنے ہوگی کسی کی مجال نہ ہوگی کہ وہ کچھ کہہ سکے. اور جو بھی اس وقت من گھڑت فلسفے گھڑ کے اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، وہ جان لیں کہ قیامت کے دن یہ انکار نقصان دہ ہوگا. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ. سورۃ المرسلات میں بھی آتا ہے 35 میں، هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ، آج کے دن کوئی نہیں بولے گا. کیوں نہیں بولے گا؟ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ. اچھا دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے نا، کبھی کوئی ایسی سچویشن یاد کرے. آپ نے دیکھو کہ کچھ لوگ بہت بولتے ہیں، بہت بولتے ہیں، لیکن کسی خاص انسان کے پاس جا کر کیا کرتے ہیں؟ بولنا بھول جاتے. کیوں؟ کبھی ہوا ایسے؟ بچے عام طور پہ گھر میں خوب شور ہنگامہ کیے ہوتے ہیں، والد داخل ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا کہ دنیا میں انسانوں کے سامنے ہی ہماری ساری مہارت، عقل، سمجھ جواب دے جاتی، ہم بول نہیں پاتے. اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کس طرح چپ ہو جائیں گے لوگ، کیونکہ ہر چیز تو ہاتھ بھی بول رہے ہیں، پاؤں بھی بول رہے ہیں، دیواریں بھی بول رہی ہیں، ساری فلم چل رہی ہے، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی پورے کیمرے لگا کے سامنے سب دکھا دیا جائے گا، پوری ریل چلا دی جائے گی. کون کہے گا کہ نہیں یہ میں نے نہیں کیا تھا؟ کیسے کہے گا؟ الم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، انا جعلنا اللیل، کہ ہم نے رات بنائی ہے. اتنی بڑی نشانی، پوری زمین گھوم جاتی ہے، سورج گھوم جاتا ہے، تب رات آتی ہے، یہ نہیں دیکھتے؟ لیسکنوا فیہ، کہ وہ اس میں ٹھہر جائیں. سکنا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ٹھہرنا، بھاگ دوڑ ختم ہو جائے، یعنی آرام کر سکیں، سکون پائیں. فیہ، اس میں، والنہار، اور دن، مبصرا، روشن یا روشن کرنے والا. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں. کس میں نشانیاں؟ رات کے آنے میں، اور رات کے بعد دن کے آنے میں، اور رات کے آرام میں. اس میں صرف رات کا آنا اور دن کا آنا ہی نہیں، اس ماحول کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے فراہم کیا ہے. کہ اندھیرا چھاتا ہے تو خود بخود ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہر چلتی بولتی چیز رک جاتی ہے، جیسے پرندے چرندے بھی آپ دیکھیں. اور دن آتا ہے تو ایسا ایک ماحول بن جاتا ہے کہ ہر ایک کے اندر کام کرنے کی ایک طلب پیدا ہو جاتی. اب بھی آپ دیکھیں کہ جن علاقوں میں بجلی نہیں ہے، اگر کبھی آپ کسی کو ایسے گاؤں میں جانے کا اتفاق ہوا ہو کہ جہاں بجلی نہ ہو، تو لوگ سر شام سونے کی تیاری کرنے لگتے ہیں اور ارلی مارننگ اٹھ جاتے ہیں. یہ فطرت کا نظام ہے نا. ایک بجلی کی آمد نے ہماری زندگیاں غیر فطری کر دی، 24 گھنٹے فیکٹریاں چلنے لگی ہیں. چھوٹے بچوں کو آپ دیکھیے، جو دودھ پیتے بچے ہوتے بالکل چھوٹے، جب وہ سویرے اٹھتے ہیں تو کتنے چیئرفل ہوتے ہیں. پھر ان کی ہم فطرت مسخ کر کے ان کو سلائے رکھتے ہیں، خود بھی سوتے ہیں اور ان کو بھی تھپ کے رکھتے ہیں.
وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن پھونک ماری جائے گی سور میں، نفخہ اولا کی طرف اشارہ ہے، پہلی پھونک کی طرف اشارہ ہے. فَفَزِعَ، تو ڈر جائیں گے، مَن فِی السَّمَاوَاتِ، جو بھی آسمانوں میں ہے. کیسا شور ہوگا اور کیسی آواز ہوگی کہ سارے آسمانوں کے فرشتے بھی ڈر جائیں گے، گھبرا جائیں گے. وَمَن فِی الْأَرْضِ، اور جو بھی زمین میں سب ڈر جائیں گے، ایسی چیخ ہوگی. الا من شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے وہ نہیں ڈرے گا. وہ کون ہوگا؟ بعض کہتے ہیں جبریل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام جو خود سور پھونک رہے ہوں گے، اور میکائیل علیہ السلام بڑے فرشتے جو ہیں. بعض کہتے ہیں شہداء جو اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں جنت میں، ان کی روحیں گھوم پھر رہی ہیں، ان کو آواز آئے گی لیکن وہ نہیں گھبرائیں گے کیونکہ ان کو اپنا انجام پہلے سے دکھ رہا ہوگا. اور باقی سب ڈر جائیں گے. الا من شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. سورۃ الزمر میں بھی آتا وَنُفِخَ فِی الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَمَن فِی الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. سورۃ یاسین میں آتا ہے وَنُفِخَ فِی الصُّورِ فَإِذَا هُم مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. دوبارہ اٹھیں گے اور سب بھاگنے لگیں گے. وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب آ جائیں گے اس کے پاس ذلیل ہو کر، عاجز ہو کر. داخرین، دخرہ کا لفظ جو ہے نا، اس میں ذلت بھی ہے، حقارت بھی ہے اور عاجزی بھی. تین لفظ کٹھے ہیں اس میں. کیا کیا؟ ذلت، حقارت اور عاجزی. کلن، سب آئیں گے. یعنی اب یہاں مختصر انداز میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا. پہلا سور پھونکا گیا، سب ڈر گئے، مر گئے. پھر سور پھونکا گیا، سب اٹھ گئے اور پھر رب کی طرف آ رہے ہیں. سورۃ یاسین میں آتا ہے ینسلون، یہاں کیا آتا ہے؟ داخرین. سب ذلیل، مطیع، فرمانبردار اور چھوٹے بن کے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے. کوئی اکڑ باقی نہ رہے گی. دنیا میں تو بعض اوقات کسی کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اکڑ دکھاتا ہے نا. میں نہیں آتا، مسجد چلو، میں نہیں جاتا، قرآن پڑھو، میں نہیں پڑھتا. لیکن اس وقت اللہ کے سامنے چلو، کوئی نہیں کہے گا میں نہیں جاتا. کلن اتوہ داخرین، ذلیل خوار ہو کے آ کھڑے ہوں گے. کوئی بھی وہاں اپنی بات نہیں منوا سکے گا. سورۃ مریم آیت 93 میں آتا ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. سورۃ اسراء میں آتا ہے 52 یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ. سورۃ المعارج 43 میں آتا ہے یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفدون، یعنی تیزی سے بھاگتے ہوئے، مارے پڑتے پہنچیں گے. کوئی کہیں رکے گا نہیں، چھپے گا نہیں، بھاگے گا نہیں، سب آ جائیں گے. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو تو تم سمجھتے ہو کہ جمے ہوئے ہیں، جامد ہیں. جامد کس سے؟ جمود سے. وہی حالانکہ وہ تمر چلتے ہیں، مر السحاب، چلنا بادلوں کا. بادل کیسے چلتے ہیں؟ ذرا پہلے اس پہ غور فرما لیجیے. اکثر ہم بادلوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ چل رہے ہیں؟ نہیں، ٹھہرے ہوئے لگتے ہیں. اللہ یہ کہ کوئی کا دکا یا کسی خاص موسم کے بادل چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی چلتے ہیں تو بہت ایسے طریقے سے کہ پتہ نہیں چلتا کہ چل رہے ہیں. موسٹلی بادلوں کا چلنا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ پیچھے نیلا آسمان ہو اور اوپر کوئی سفید بادل ہو، ادروائز پتہ نہیں چلتا، یا بہت نیچے ہو. یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو، تم سمجھتے ہو یہ اپنی جگہ پہ جمے ہوئے. نہیں، یہ چلتے ہیں. کیسے چلتے ہیں؟ جیسے بادل چلتے ہیں. اور بادل کیسے چلتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ بھاری اشیاء جب چلتی ہیں پتہ نہیں چلتی. صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، کاریگری ہے اللہ کی جس نے ہر چیز کو مہارت کے ساتھ مضبوط بنایا. اتقان کہتے ہیں کسی چیز کو درست اور حکمت کے ساتھ مضبوط بنانا، یعنی پرفیکٹ بنایا. انہ خبیر بما تفعلون، بے شک وہ خبر رکھتا ہے جو تم کرتے ہو. یعنی اس کے کائنات کے اندر غیر محسوس طریقے سے ایسی ایسی تبدیلیاں ہو رہی ہیں کہ تم سمجھ بھی نہیں سکتے. اس میں آپ دیکھیے کہ پہاڑوں کی یہ حرکت جو ہے یہ اس وقت بھی ہے. پہاڑ چلتے ہیں زلزلے میں بھی، اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ دنیا کا جو نقشہ تھا ابتدا میں، اس میں علاقے کہاں تھے؟ کٹھے تھے نا، قریب تھے، اور پھر آہستہ آہستہ
جیسے قرآن پاک میں آتا نا آسمانوں کو ہم وسعت دے رہے ہیں، تو اسی طرح زمین میں بھی ایسی تبدیلیاں ہوئی اوور دا ٹائم کہ پہاڑ ایک دوسرے سے دور چلے گئے اور بیچ میں پانی آ گیا. پہاڑوں کی یہ حرکت بالائی سطح زمین جس پر یہ قائم ہوتے ہیں اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. یعنی مینٹل جو ہے، جو زمین کا اوپر والا حصہ جو ہے، یعنی زمین کا جو غلاف ہے، اس پر یہ حرکت ہوتی ہے. 20ویں صدی کی ابتدا کی بات ہے کہ ایلفرڈ ویگنر نامی ایک جرمن سائنسدان نے ایک نظریہ پیش کیا کہ زمین پر قائم بر اعظم جب پہلی بار بنے تو یہ آپس میں ملے ہوئے تھے، سارے کانٹیننٹس آپس میں کٹھے تھے، لیکن اس کے بعد ایک دوسرے سے الگ ہو کر مختلف سمتوں میں دور ہوتے چلے گئے، اور اس دوری کے نتیجے میں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے. اگر آپ نقشہ دیکھیں نا تو بعض جگہوں پر باقاعدہ نظر آتا ہے کہ ہاں یہ جگہ یہاں سے الگ ہوئی ہوئی ہے. ایلفرڈ ویگنر کی وفات کے 50 سال بعد 1980 میں 1980 میں دریافت کیا گیا کہ اس کا نظریہ درست تھا. اس نے 1915 میں اپنی ایک تحریر میں بتایا کہ روئے زمین کے یہ خشک حصے یا ٹکڑے تقریباً 500 ملین سال پہلے آپس میں جڑے ہوئے تھے. خشکی کا یہ عظیم ترین واحد ٹکڑا جس کا نام پنگائی تھا کرۂ ارض کے جنوبی قطب میں واقع تھا. یعنی بڑا ٹکڑا جو تھا خشکی کا وہ جنوبی قطب میں تھا. 180 ملین سال پہلے خشکی کا یہ عظیم ٹکڑا 2 حصوں میں پہلے تقسیم ہوا اور پھر اس کے مختلف حصے آپس میں سرکتے گئے. ایک حصے میں افریقہ، آسٹریلیا، انٹارکٹیکا اور انڈیا تھے. دوسرے کا نام لاریشیا تھا جس میں یورپ، شمالی امریکہ اور انڈیا کے سوا ایشیا کے دیگر علاقے. اس تقسیم کے 150 ملین سال بعد مزید ٹکڑے اور تقسیم ہوئے اور مسلسل زمین کی سطح پر چند سینٹی میٹر فی سال کے حساب سے سرکتے رہے. اس دوران زمین پر سمندر اور خشکی کے تناسب کی تبدیلی کا سبب بنتے رہے، اور اس کی باقاعدہ تصویریں بھی دکھائی گئی ہیں، اور آپ نے کسی نہ کسی میوزیم یا ایسی مختلف مقامات پر زمین کی ابتدائی اور اب کی تصویروں کے فرق ملاحظہ کیے ہوں گے. تو یعنی کہ آیت کا اصل مقصد کیا ہے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ چیز جو تمہیں نظر کچھ آتی ہے، جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے، اس کو بھی اللہ چلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 1400 سال پہلے وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، تم پہاڑوں کو دیکھ کے سمجھتے ہو یہ جامد ہیں، رکے ہوئے ہیں، ایک ہی جگہ ہیں. وَهِيَ تَمُرُّ، یہ چلتے ہیں، لیکن چلنا کیسے؟ مر السحاب، جیسے بادل چلتے ہیں. اب بادل جب آپ مثلا کھڑکی سے باہر دیکھتے ہیں بادل، اس وقت بھی دیکھیں بادل نظر آ رہے ہیں، ٹھہرے ہوئے. یہ ٹھہرے ہوئے تو نہیں ہیں، بادل کبھی ٹھہرتے نہیں ہیں، لیکن بظاہر کیسے لگتا ہے؟ ٹھہرے ہوئے ہیں. اور پھر آپ 1-2 گھنٹے بعد دیکھتے ہیں تو وہ غائب ہوتے ہیں، وہ کہاں گئے؟ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اور اس نشانی سے سمجھانا کیا مقصود ہے؟ قیامت کے دن اللہ ان سارے پہاڑوں کو چلا دے گا اور تیزی سے چلیں گے، سب ختم ہو جائیں گے. یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا، چلیں گے پہاڑ جیسے چلا جاتا ہے. الطور 9 اور 10. آیت کا اگلا حصہ اتنا خوبصورت ہے نا، اگر زبانی انسان اس کو یاد کر لے. صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو پرفیکٹ بنایا. اتقان ہوتا ہے کسی چیز کو حکمت کے ساتھ، مہارت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اچھی طرح بنانا. یہ اللہ کی کاریگری ہے کہ اس نے چیزوں کو اس طرح بنایا کہ دیکھنے میں قرار ہے، ٹھہری ہوئی ہیں، لیکن اندر ہی اندر کیسی کیسی تبدیلیاں ہو رہی ہیں. انہ خبیر بما تفعلون، بے شک وہ خبر رکھتا ہے جو تم کرتے ہو. اب ہمیں نہیں پتا وہ کتنے سینٹی میٹر کیا چیز موو کر جاتی ہے، وہ اللہ کو پتا ہے. اور ہمارے دلوں میں کیا کچھ موو کرتا رہتا ہے، آتا جاتا رہتا ہے، وہ بھی اس کو پتا ہے. اور ہم کہاں کہاں کیا کرتے ہیں وہ بھی اس کو پتا ہے. خبیر بما تفعلون، تفعلون یعنی جو بھی کام کاج کرتے ہو ہم سے متعلق ہے، جو تم کرتے ہو وہ سب ہمیں پتا ہے. اسی کی بنیاد پر تو حساب ہوگا قیامت کے دن. من جاء بالحسنۃ، جو کوئی نیکی لایا، بھلائی لایا، فلہ خیر منہا، تو اس کے لیے اس سے بہتر چیز ہے، یعنی بدلہ. جو نیکی کرے گا قیامت کے دن اس سے بہتر بدلہ پائے گا.
من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، اور حسنہ سے مراد ایمان اور عمل صالح، عمل صالح کی کوئی بھی قسم. وہم من فزع یومئذ آمنون، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے، خوف سے، ڈر سے امن میں ہوں گے، یعنی نیک لوگ امن میں ہوں گے. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو برائی لایا، غلط کام کر کے آیا، شرک، کفر، معاصی، فکبت وجوہہم فی النار، تو گرا دیے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں، یعنی ان کو چہروں کے بل آگ میں پھینکا جائے گا. ہل تجزون، اور کیا کہا جائے گا؟ ہل تجزون، نہیں تم بدلہ دیے گئے، الا ما کنتم تعملون، مگر وہی جو تم عمل کیا کرتے تھے. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی. کس شہر کی طرف اشارہ ہے؟ مکہ کی طرف اشارہ ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. الَّذِي حَرَّمَهَا، اس نے اس کو حرمت دی، یعنی اس رب کی عبادت کروں جس نے اس شہر کو محترم بنایا. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اس کے لیے ہے ہر چیز، ہر چیز کا وہ مالک ہے، خالق بھی وہ ہے تو مالک بھی وہی ہے. وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا، ان اکون من المسلمین، کہ میں ہو جاؤں فرما برداروں میں سے، یعنی اطاعت بھی اسی کی ہو، جس نے بنایا جو مالک ہے پھر بات بھی اسی کی مانی جائے. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ میں پڑھوں قرآن، تلاوت کروں قرآن کی. اور تلا یتلو تلون میں پڑھنا بھی ہوتا ہے، پڑھ کے سنانا بھی ہوتا ہے، تلاوتن میں پڑھ کے سنانا بھی ہوتا ہے، یعنی اپنی تنہائی کے اوقات میں خود پڑھوں اور تعلیم کے لیے دوسروں کو پڑھ کے سناؤں. فمن اہتدی، پھر جو کوئی ہدایت پائے گا، فانما یہتدی لنفسہ، تو وہ اپنے ہی ذات کے لیے ہدایت پائے گا. یعنی میرا کام کیا ہے؟ پہنچا دینا، پڑھ کے سنا دینا. اب جو فائدہ اٹھائے گا وہ اپنے لیے. ومن ضل، اور جو قرآن سن کے بھی بھٹکا، جس نے رستہ گم کیا، ہدایت نہ پائی، فقل، تو آپ کہہ دیجئے، انما انا من المنذرین، بے شک میں تو خبردار کرنے والوں میں سے ہوں، ڈرانے والوں میں سے ہوں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کیا اس سے سبق ملتا ہے ہم سب کو؟ کہ آپ کی امت کے فرد ہونے کی حیثیت سے ہم خود بھی قرآن پڑھیں اور دوسروں کو بھی آگے سنائیں، پڑھائیں، اور اس پہ نہیں نظر رکھیں کہ کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا اور کتنوں کو نہیں، اور کوئی سنتا ہے یا نہیں، کوئی سمجھتا ہے یا نہیں، کوئی عمل کرتا ہے یا نہیں. یہ اللہ کا کام ہے، جس کے دل میں ڈالیں، جو ہدایت پائے گا اس کو خود ہی فائدہ ہوگا، اس کو اپنی ذات کے لیے فائدہ ہے. اور جو نہیں پائے گا، بھٹکے گا، پڑھ کے بھی سن کے بھی، تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، آپ کا فرض ادا ہو گیا. پھر یہ دوسرے پہ ہے، اس سے پوچھو گی کہ اس نے کیا کیا. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہہ دیجئے الحمدللہ. کس پر؟ نبوت کی نعمت پر، اس دین کی خدمت کے کام پر. سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، ان قریب وہ دکھائے گا تم کو اپنی نشانیاں، یعنی دنیا میں بھی دکھائے گا، جیسے واقع بدر ہوا تھا. فَتَعْرِفُونَهَا، پھر تم ان کو پہچان لوگے کہ یہ اللہ ہی کی قدرت تھی، یہ اللہ ہی کی نشانی. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں تیرا رب غافل اس سے جو تم عمل کر رہے ہو. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچایا، اس دور میں بھی لوگوں نے آپ کی نبوت کی نشانیاں دیکھی. آج بھی لوگ اس قرآن کی حقیقت اور اس کے معجزہ ہونے کو اور اس کی نشانیوں کو دیکھیں گے، اور جو کچھ یہ کہتا ہے اسے کائنات میں پائیں گے. جیسے کہ سورۃ فصلت 53 میں آتا ہے، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، ہم انہیں آفاق اور انفس میں نشانیاں دکھائیں گے. حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ بے شک یہ حق ہے. یعنی قرآن کا حق ہونا، سچ ہونا کیا ہوگا؟ ثابت ہو جائے گا. سورۃ الذاریات میں آتا ہے 20-21 میں، وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں.
وفی انفسکم، تمہارے اپنی ذاتوں میں، افلا تبصرون، تمہیں نظر کوئی نہیں آتا، دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ دیکھو تو صحیح، نشانیاں تو ہر جگہ موجود ہیں جس بات کی دلیل ہے کہ قرآن ایک سچی کتاب ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ جو بھی لوگ آپ کی مخالفتیں کر رہے ہیں کرنے دیں انہیں، اور آپ ان کے مقابلے میں کیا کریں؟ ان کی باتیں سن کے رک نہ جائیں، اتلو القرآن، اپنا کام جاری رکھیں اور اس پر شکر ادا کرتے رہیں، الحمدللہ کرتے رہیں، اور جہاں تک اس کلام کی سچائی کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ خود ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ ہر دور میں قرآن کی سچائی ثابت ہو کر رہے گی، اور سچائی سامنے آنے کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہا، اپنا ہی نقصان کرے گا، اپنے ہی خسارے کا کام کرے گا۔ اللہ غافل نہیں ہے کسی کے بھی عمل سے۔ تو یہ تھی سورۃ النمل۔ اب آپ تلاوت سن لیجیے۔ حمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true, false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.